المتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہم القرآن آسان طریقے سے لیسن نمبر 23 کے لیے میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں. آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ آیت 21 اور 22 کا مطالعہ کریں گے اور گرامر میں آج ہم علامہ ایک لفظ سے اس سے مشق کریں گے. سبق شروع کرتے ہیں اور اس سے پہلے ہم مختصراً ایک دفعہ اعادہ کر لیتے ہیں جو آپ نے اس سے پہلے والا لیسن پڑھا تھا، یہ لیسن نمبر 22. اور اس میں کیا پڑھا تھا؟ اشارہ کا کیا تھا اس میں؟ دوسرا اشارہ تھا. اور اشارہ تھا کیا؟ نام کیا تھا اشارہ؟ کیا ہے؟ بتائیے. بارش کی مثال. اس میں پڑھا کیا تھا؟ جی اسلام کو بارش سے مثال اور پھر بجلی اور کڑک کو جو ہے تو منافقین کی جو مخالفت ہوتی تھی اس کو میں نے بجلی کی کڑک سے مثال دی تھی. اچھا، بہت کوئی آپ کو اچھی بات لگی ہے کل کے سبق سے؟ کوئی بات جو آپ کو دل کو لگی ہے یا نئی بات کل کے سبق سے؟ اپنے لیے بات محسوس ہوئی تھی کہ کیا یہ والی تو ہمارے میرے اپنا مجھے لگا تھا کہ عادت ہے کہ جو آسان لگی ہوتی ہے اس وقت تک تو صحیح ہوتا ہے اور پھر جب کچھ مشکل آتی ہے تو پھر پیچھے ہٹنے لگتا ہے. ٹھیک ہے. آزمائشوں میں صبر سے کام لینا. جی جزاک اللہ. جی سر نہیں تو یہ والی بات ہے، محاذ میں بہت سخت کرتا ہے ان حیات کے حوالے سے. لیکن میرا خیال یہی لگتا ہوگا کہ نا مطلب جو حالات بیان کی جا رہے ہیں تقریباً شاید ہم سب نا عملی طور پہ اسی ریلیشن پر کسی نہ کسی حد تک وہ باتیں ہمارے اندر بھی ہے، وہ رویہ ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے جو کہ کن میں تھا؟ منافقین تھا. جی سر ہدایت کا راستہ کھلا ہوا ہے، یعنی ان منافقین کی جو خود منافقین کے لیے بھی راستہ کھلا ہوا ہے ہدایت کا، جو دل سے نہیں تھے مطلب فائدہ دیکھتے تھے لیکن اللہ نے ان کے لیے بھی ہدایت کا راستہ. ان سے اللہ تعالیٰ نے حق کو پہچاننے کی صلاحیت کو سلب نہیں کیا. یہ چیز اچھی لگی. یہ ہے ایسے تھے کہ ان سے ابھی تک چھینے نہیں ہیں کیونکہ منافق ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان سے کیا کرنے کی، جاننے اور پہچاننے کی صلاحیتوں کو نہیں چھینا. تو سر کیا ہم ابھی اسی کیٹیگری میں ہیں؟ نہیں، یہ ہمارے لیے نہیں. اس میں میں نے ایک دن جب قرآن میں سے پڑھا تھا تو شاید میں نے کلیئر کر دیا تھا کہ منافق یا یہ جو ہم اس دن ہم نے حدیث پڑھی تھی نا کہ منافق کی 3 علامات ہیں. ٹھیک ہے، وہ حدیث پڑھی تھی نا ہم نے. سر ساری علامتیں تو ہیں. نہیں میں اس کی طرف آتا ہوں. تو ایک تو تھی نا وہ جو علامات والے منافق ہیں اس میں، اور یہ جن کا تذکرہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ان میں فرق ہے. سر آپ نے سب سے پہلے نشانی یہ بتائی تھی کہ دل سے اللہ کو ہاں تو وہ اعتقادی فرق ہے. وہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. ہمارا اور ان کا ایک ہی اس لیے نہیں ہو سکتا، استغفر اللہ، ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہمارے اندر ایمان موجود ہے، ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے. وہ اعتقادی منافق ہیں اور ہم اعتقادی منافق ہیں. ہمارے اعمال وہ ہو سکتے ہیں کہ جو منافقین والے ہوں اور وہ گناہ کبیرہ ہے، ہم نے اس کو چھوڑنا ہے. اور ہم نے اس پر اگر کہیں وہ علامات جیسے جھوٹ بولنا، ہمیشہ سے جھوٹ بولنا اگر ہماری عادت ہے تو ہم اس جھوٹ بولنے کو کیا کریں گے؟ چھوڑیں گے. ہمارے ہمیشہ سے اگر ہماری امانت کے اندر ہم خیانت کرتے ہیں تو ہم نے ان چیزوں کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑنا ہے. اور ان گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے. تو یہ اس کی تلافی ہے. ان منافقین کی تلافی کیا ہے؟ صرف اور صرف یہی کہ جب تک وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے صرف کے دل سے تو کوئی تلافی نہیں ہے اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن یہ جو دونوں اس دن میں نے اسپیشل اس لیے کہا تھا کہ دونوں کو ہم ایک ہی پلڑے میں کبھی بھی کسی بھی طور نہیں رکھ سکتے. دیکھیے ایک گزارے مسلمان ہے اور ایک سرے سے مسلمان ہے ہی نہیں ہے، تو دونوں تو برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے نا. جی اور کوئی بات؟ گرامر میں کیا پڑھا تھا کل کے سبق میں؟ وعدہ ہمارا میں پڑھا کیا تھا؟ وہ تو خود پہلے مجہول کو پڑھا تھا. تو فعل مجہول کیا ہوتا ہے؟ سر پہلا پیش اور تیسرا زبر جس پہ اثر پڑے. بات واضح نہیں ہے. جس پہ اثر پڑے کام کا، جس پر اثر پڑے، جس میں آبجیکٹ جس کے اوپر کام کیا جائے سر پیسے. ٹھیک ہے، اور مزید بتا دیجیے شاید کوئی اس سے ویسے آسان الفاظ. فائل کا پتہ نہیں ہوتا. ایسا فعل جس میں فائل کے بارے میں پتہ
لیکن اس سے مارا گیا، کس نے مارا؟ کوئی جب تک لکھا نہیں جائے گا فلاں نے مارا تب تک پتہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہو گیا. چلتے ہیں. آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت 21 اور 22 کو، اور گرامر میں علامہ سے مشق کریں گے. پچھلے جو 2 صفحات ہیں ان کے اشارے آپ میں سے کون کہلوائے گا؟ چلیے آپ کے پاس اللہ کی تعریف، سارے پڑھیے، سارے پڑھیے. ہدایت کی دعا، ہدایت کی دعا، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، متقیوں کی صفات، کافرین کو ہدایت نہیں، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف، فسادی اور بے وقوف دو رخ. کچھ ان کو کر سکتے ہیں ریلیٹ، لنک کر رہے ہیں کچھ آیات سے، کوشش کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. ہاں کوشش ضرور کی کرتے رہیے، اور اس کو ساتھ ساتھ اگر وقت ہو تو ان کو زیادہ اچھی طریقے سے پڑھیں تاکہ کچھ نہ کچھ یہ آیات آپ کے ذہن میں بیٹھ سکیں. تو اس کا آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کتنا زیادہ مزید فائدہ ہو جائے گا. صفحہ نمبر 3 کے اشارے کون کہلوائے گا؟ چلیے آپ آگ کی مثال، آگ کی مثال، بارش کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کی دعوت، قرآن قرآن کا کا چلیے جزاکم اللہ خیر. پھر پڑھ لیجئے. آگ کی مثال، آگ کی مثال، بارش کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج. قرآن کا چیلنج. پہلے 2 اشارے آپ پڑھ چکے ہیں، تیسرا اشارہ ہے. چلیے ایک دفعہ ٹیم کے ساتھ آپ کہلوا دیں ذرا ساری کلاس کو. جی قرآن کی آگ کی مثال، آگ کی مثال، بارش کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج. قرآن کا چیلنج. چلیں جزاکم اللہ خیر. اب تک جو ہے اس کا آج کا جو ہمارا سبق ہے پچھلی آیات سے جو ربط یا تعلق بن رہا ہے. اب تک اللہ رب العالمین نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے. یعنی سورۃ البقرہ کے آغاز سے کی بات ہے. سب سے پہلا گروہ کون سا گروہ تھا؟ جو قرآن کریم سے ہدایت کو حاصل کرنے والے، وہ متقین. 2 گروہ اور ہیں، اور وہ دونوں گروہ ایسے ہیں کہ جو قرآن کریم سے ہدایت کو حاصل کرنے والے نہیں ہیں یا ان کو ہدایت نہیں ملنے والی جب تک وہ اپنے اس گروہ سے نکلتے نہیں ہیں. یعنی کافرین جب تک کفر کو چھوڑتے نہیں ہیں. اگر کوئی شخص، مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ کفر کو چھوڑ کے جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو وہ تو خود بخود پھر کون سی والی قسم میں آگے، کس میں آگے؟ پہلی والی میں آگے نا، متقین والی میں آگے. اور پھر تیسرا کس کا ذکر کیا؟ منافقین کا. اب اللہ رب العالمین ہدایت کی یہاں پر ہدایت حاصل کرنے والے نہیں ہیں، ان کا ذکر کیا. اور اب اللہ تعالیٰ کچھ مختصر یا اچھے انداز سے یا اپنے انداز سے، اپنے حکمت سے ہدایت کے حوالے سے بتا رہے ہیں. اور اس میں آج کا جو اشارہ ہے وہ ہے قرآن کی دعوت. یہ ہے آج کی 2 آیات. تو دونوں آیات میں کتنے الفاظ آپ لے رہے ہیں؟ 5 جو ہائی لائٹڈ ہیں وہی آپ کے لیے نئے ہیں. سر اس میں بھی سارے تو نہیں ہیں. ہاں سارے تو نہیں ہے اس میں. تو ہم بار بار آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو سمائی ہم پڑھ چکے ہیں. فراشہ ہے، اصل میں وہ ملے ہوئے ہیں کسی اور ورڈ کے ساتھ. یہ اصل اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ جو فریز ہے، فریز میں کوئی ایک لفظ نیا ہوتا ہے، پورا فریز نیا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کتنا پرسنٹ سیکھ چکے ہیں ابھی تک؟ یہ کتنا پرسنٹ چلے پڑھ چکے ہیں تھوڑے سے؟ اس کے حساب سے 60%. اس کے حساب سے دیکھا جائے تو 60% کے قریب ہے یا نہیں؟ 60 سے 70 ہو گئے بلکہ سر، کہیں ایک ہی ہے خالی. تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ پر اس کے لیے محنت کریں. اور اس کا سب سے آسان طریقہ، محنت کا سب سے آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. محنت بھی 2 طرح سے ہوتی ہے. محنت کرتا ہے لیکن اس میں بندہ مشقت برداشت کرتا ہے، نفس کو مارتا ہے، وقت نکالتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے، سب چیزوں کو چھوڑتا ہے. اس کا سب سے آسان طریقہ جو اس کو یاد رکھنے کا وہ ایک ہی ہے. وہ ہم آپ کو بار بار پڑھا چکے ہیں، پڑھانا. جب آپ اس کو پڑھائیں گے تو آپ اس کو صحیح طور پر اس وقت سمجھیں. جب تک پڑھائیں گے نہیں نا، اس وقت اندر گھسیں گے نا اس کے. ہاں اس وقت جا کے صحیح آپ کو پتہ چلے گا اچھا یہ اب کیا تھا، کیسے کرنا ہے، اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے. سوالات آتے ہیں، پھر بندہ پہلے سے وہ پوری سوالات کی مناسب سے تیاری کر کے جاتا ہے. تو جب آپ ایک دفعہ بھی سبق کو پڑھا لیں گے نا، وہ پورا سبق آپ کو 90% تقریباً یاد ہو جائے گا. بہترین طریقہ یہی ہے. اسی لیے ہمارا ماڈل بھی طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اس کو سیکھیں اور آگے سکھانا شروع کریں، سیکھیں اور سکھائیں. کیونکہ جب آپ سکھاتے ہیں نا تو پھر آپ حقیقی طور پر خود سمجھتے ہیں اصل میں. ورنہ یہ جو مثالیں گھر میں تو یہ قرآن کریم پڑھتے ہیں، گرامر
पढ़ा तो बहुत पहले होता है, लेकिन हकीकत तौर पर समझता पता जब आप उसको पढ़ाना शुरू करते हैं। वो टीचिंग मेथड हो गया ना सर। वही है, the जैसे best हम is to जब teach। स्कूलों में भी होते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं तब तक उतनी समझ नहीं होती नहीं जब होती तक पढ़ाते नहीं। जब आप उसको पढ़ाते तो चलिए आइए पहली आयत तो सुन लेते हैं और फिर हम इसका मफहूम सीखेंगे। चलिए पहले हिसाब से तो सुन लिया, अब कौन पढ़ाएगा? चलिए पढ़ाना है, आज से पढ़ाएंगे। कल पढ़ रहे थे ना, चलिए इससे पहले सुन रहे थे, कल पढ़ा है, अब से पढ़ाएंगे। चलिए आप पढ़ाइए, फिर आपने सबसे पहले हाथ ऊपर दिया। अच्छा वो थोड़ा थोड़ा जाते हैं। हाँ हाँ वही जैसे कल कहा था, ताकि इसकी प्रैक्टिस हो जाए। क्या है जी, आपने हाथ ऊपर किया? हाँ हाँ हाथ तो आप ही ने ऊपर किया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. एक चीज़ हम लोग बहरहाल पढ़ाते हैं, तकरीबन पाकिस्तान में जाने का इत्तेफाक होता है ना, तो ये मैंने ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ नोट की है कि बिस्मिल्लाह के अंदर जो रा है ना, या अक्सर रा को मोटा करने के लिए हम रा के ऊपर वाव, रा के बाद वाव पढ़ते हैं। आप ज़रा सोचिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये रा के बाद आपने वाव पढ़ा है, क्योंकि वाव पढ़ने के लिए आप गोल करते हैं ना, फिर रहमानिर्रहीम। अब इसमें रा साकिन हो गया, थोड़ा सा अगर आप सोचें ना, हिर वाह बनता है, तो रा साकिन हो गया, वाव आ गया उसकी जगह पर, वो ज़बर आ गई है। तो हिर रहमा, देखिए इसमें आपने अपने मुंह को अंदर से ऐसे उठाना है ऊपर, तो होंठों को गोल नहीं करेंगे, मुंह को ऐसे करेंगे, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. या अय्युहन नासु, या अय्युहन नासु. अच्छा मैं यहाँ से पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ूंगा? यहाँ से आगे आप मुझे बता सकते? क्यों? क्योंकि पीछे पेश है. हाँ, ये सीट इसके पे पेश. बाद नहीं इसको नहीं देखिएगा। Second अब आप word ये को है, पेश है. ये है, ये एक word दूसरी जी, word, ठीक है। उअबुदू रब्बकुम, यहाँ पे भी रब नहीं है, रा मखरज ठीक है, रा जब पढ़ते हैं ना मखरज ठीक हो गया, लेकिन ये असल में रा मोटा पढ़ना पड़ता है। रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, अब दोनों को आप एक ही उसमें रखेंगे, खलक़कुम, तो वो माना खराब हो गया, माना गलत हो गया। क़कुम, क़ मोटा और कुम क्या है? नॉर्मल बारीक है। खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء लंबा नहीं होगा जी, वो रुकेगा थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा लंबा करेंगे, बिना बस बिना وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم من ये नबी वाला हर्फ है, ठीक है, इसके ऊपर सख्ती नहीं कीजिएगा। من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم
تعلمون ایک ہے تعلمون اور ایک ہے تعلمون. تو اگر آپ عین پڑھیں گے تو تب معنی ہوگا جاننے کا، ورنہ اس کا معنی جاننا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں اب ہم اس کے لفظی اور فقہی ترجمے کی طرف. تو یا ایھا الناس یہاں پیچھے بار بار پڑھ چکے ہیں. کیا معنی ہے اس کا؟ پھر بولیے یا ایھا الناس. اس میں ساری انسانیت مخاطب ہے. اعبدوا ربکم کیا ترجمہ ہے؟ یعنی دوسرے الفاظ میں اطاعت کرو اپنے رب کی. الذی جس نے پڑھ لیا نا یہ الفاظ. جی جی. الذی خلق، کون اس کا اشارہ کرے گا؟ جلدی چلے سبھی کریں. خلق، یہ خلق. چابیاں خلق خدا. والذین، اور ان لوگوں کو آپ کو پیدا کیا. والذین، اور ان لوگوں کو من قبلکم جو آپ سے پہلے تھے. آپ سے پہلے لعلکم تتقون، تاکہ یہ بتا رہے مقصد کیوں پیدا کیا. تاکہ آپ سوری عبادت کیوں کرو، عبادت کیوں کرو؟ لعلکم تتقون، اللہ کی اطاعت اس لیے کرو کہ تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ تقوی والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ. تو لعلکم تتقون کا ترجمہ کیجئے. اب تتقون کا جو لفظی معنی یہ ہے، تتقون آپ سب ڈرتے ہیں. لیکن لعلکم تتقون کا ترجمہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تاکہ آپ سب ڈرتے ہیں، تو نہیں کوئی اچھا لگتا، فکرہ بھی نہیں بنے گا. تو تاکہ آپ سب کیا تم بن جاؤ؟ پرہیزگار بن جاؤ، ڈرنے والے بن جاؤ، ڈرو بن جاؤ. یہ مختلف آپ اس کے اندر ترجمہ کر سکتے ہیں. تو لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. سر یہ جملے کی وجہ، جملے کے حساب سے اس یہ طرح لعل ہے نا، لعلکم کی وجہ سے ہو کہ آپ ڈرتے ہیں ترجمہ نہیں کر سکتے آپ. تاکہ ہو گیا نا. تو تاکہ کے بعد پھر آپ اس فعل کے کرنے کی بات کریں، تاکہ تم سب ایسا کرو. اب اسباق دیکھتے ہیں. پہلی بات ہے کہ قرآن کریم ساری انسانیت کے لیے ہے. ٹھیک ہے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. آگے آپ پڑھیں گے جیسے دوسرے جگہ پہ اللہ نے فرمایا کہ ھدی للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ قرآن کیا؟ ھدی للناس، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے یہ قرآن کریم. اور اس لیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے کسی ایک گروہ کو، کسی ایک قبیلے کو، کسی ایک علاقے کو مخاطب نہیں کیا. کیا فرمایا؟ یا ایھا انسانیت کو مخاطب کیا. وہ انسانیت دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والی ان سے کہا. اور قرآن کریم تمام انسانوں کے لیے کیسی کتاب ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے. یہ ہے میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا. اور اللہ رب العالمین کی عبادت یعنی محبت اور خلوص کے ساتھ سچے بندے اور غلام کی طرح. یہ بات میں نے کل بھی کہی تھی، سچے بندے اور ایک غلام کی طرح اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا. یہ ہے میری اور آپ کی زندگی کا مقصد. لیکن بدقسمتی کے ساتھ اگر آج معاشرے کی طرف ہم دیکھیں، نظر دوڑائیں، تو یہ جو مقصد ہے، یہ زندگی کا مقصد ہمیں شاید 1% لوگوں کے اندر نظر آئے گا. باقی ترجیحات کے اندر اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے ہی نہیں. ہماری ترجیحات میں، ہماری ترجیحات میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے ہی نہیں ہے. اور نہ تو ہماری ترجیحات کے اندر، یہ بات آپ میں سے کسی کو بھی اچھی نہیں لگے گی، لیکن ہماری ترجیحات کے اندر ہماری جنت نہیں ہے. کیونکہ جو چیز جتنی ہماری ترجیحات میں ہوتی ہے نا، تو پھر انسان اس کے حصول کے لیے اتنی ہی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے لیے وقت لگاتا ہے، اس کے لیے صلاحیتیں لگاتا ہے. لیکن ہم کیا لگاتے ہیں؟ ہم 5 وقت کی صرف نماز کو صحیح طریقے سے، جس طریقے سے ہم ادا کرتے ہیں نا، اس سے کئی گنا زیادہ اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. ہم اس کے اندر بھی نہیں اخلاص کے ساتھ اپنی اللہ سے عبادت کرتے کہ مجھے اس کے نتیجے میں کیا ملنا ہے. یعنی ہم اس کو بھی نہیں سوچ کے کرتے. اس طریقے سے عبادات انسان دو وجوہات سے کرتے ہیں. ایک ہے نا یہ اللہ کا حکم ہے، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے خود کی طریقہ کار اپنایا ہے قرآن کریم کے اندر. ہمیں ان عبادات کے بدلے میں ملنا کیا اللہ نے وہ بتایا ہمیں کہ یہ کرو تو تمہیں یہ جنت ملے گی. کیسی ہے؟ تجری من تحتها الانہار. وہ جنت کا سب اللہ نے نقشہ کھینچ کے بتایا ہے اور یہ کہا ہے. یعنی اللہ نے ہمیں موٹیویٹ کیا ہے اس کی طرف. کس کے لیے؟ اپنی عبادت کرنے کے لیے، یعنی اپنی اطاعت کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں موٹیویٹ کیا ہے دونوں طریقوں سے. ڈرا کے بھی کیا ہے جہنم کے عذاب سے، اور
ایک خواہش، ایک طلب کے لیے جنت کے بارے میں ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، تو پھر ہمارا مقصد ہونا ہی یہی چاہیے کہ ہم اللہ کے غلام بن کے اپنی زندگی گزاریں. اور یہ یاد رکھیں کہ آپ اللہ کے غلام تب تک نہیں بن سکتے جب تک آپ کو قرآن کریم کی سمجھ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے مالک نے آپ کو تمام احکام جو دیے ہیں وہ صرف قرآن میں دیے ہوئے. تو جب تک قرآن سمجھیں گے نہیں تو مجھے کیا پتہ چلے گا کہ میرے رب نے مجھے کیسے کیا حکم دیا ہے. اور اس حکم کی تعمیل میں اگر مجھے سیرت طیبہ کا مطالعہ نہیں ہے تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں اس حکم کی تعمیل کروں گا کیسے. اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے بھی یا اپنی زندگی کا جو مقصد ہے ہماری، اس کے حصول کے لیے لازمی ہے کہ ہمیں قرآن کریم اور اس کے ساتھ ساتھ صرف ان دونوں کا مطالعہ ہو. لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور یہ چیز کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین انداز سے اللہ رب العالمین نے ہمارا پیدا کیا ہے. اور ہمارے ہونے کا وجود ہی دراصل اللہ تعالیٰ کے یا ہمارے پیدا ہونے کا یا ہماری اس سب کا ثبوت ہے کہ کس کے ہونے کا؟ اللہ رب العالمین ہے. کوئی جو اس طریقے سے تخلیق اس کی ہے. اور انسان کو اللہ رب العالمین نے یہ صلاحیت دی ہے. اس کے پیچھے بھی حقیقت میں صلاحیت کس نے دی ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہی دی ہے کہ انسان کسی چیز کو، بنی ہوئی چیز کو سدھار سکتا ہے یا اس سے آئیڈیاز لے کے اس کی مناسبت سے مختلف چیزیں بنا سکتا ہے، ڈیزائن سے الگ الگ چیزوں کو ملا سکتا ہے. یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دماغ سے ہی اس چیز کو استعمال کرے گا. دماغ کو استعمال کیا اور اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں، جیسے آج انسان جو کچھ بناتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو کچھ بھی انسان اپنی مدد آپ کے تحت سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہی کیا کیا، اس کو یہ صلاحیت عطا کی، عقل کی صلاحیت بالخصوص، علم کی صلاحیت، اور اسی طریقے سے ٹیکنالوجی کی صلاحیت بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یہ سب چیزیں کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہمیں. اور پھر دوسری اگر میں بات کروں کہ جتنے بھی آج ہم جدت میں جا رہے ہیں، اس کی کہیں نہ کہیں ہمیں اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے اولاً تخلیق کسی نہ کسی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے. سر ہمارا دماغ ہی اصل سب سے پہلا ثبوت ہمارا دماغ، تو جو کہ کس نے ہمیں عطا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے. لیکن انسان کسی بھی چیز کو عدم سے وجود میں نہیں لا سکتا. اصل بات ساری کہنے کے مطلب جواب جگہ میں آخر میں ملتا ہے. انسان یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا، لیکن کسی چیز کو عدم سے وجود میں نہیں لا سکتا. اس سے صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر. اچھا یہ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، جس عین میم را کے بعد واو ہو نا اسے عمر پڑھتے ہیں. اور جس یہ دیکھیں جیسے یہ عمر نہیں ہے، جس کے بعد واو ہوگا اسے عامر پڑھیں گے، جس کے بعد واو نہیں ہوگا اسے عمر پڑھیں گے. ہاں یہ عامر ہوتا ہے. اور جس کے بعد واو نہیں ہوگا اسے کیا پڑھتے ہیں؟ عمر. عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان کی عبادت کرو، لیکن آج کی اس کی مناسبت سے کھانا کھلاؤ اور افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، تو کیا کرو گے پھر؟ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو گے. اللہ کرے ہم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو گئے تو پھر اور کیا چاہیے. جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونے سے مراد یہ ہے محشر کی سختی سے انسان بچے گا انشاءاللہ تعالی، اور جنت میں آسانی کے ساتھ. یعنی وہ جیسے میں نے اس میں کہا نا استری ہوئے بغیر، جہنم کی استری سے بغیر جنت انسان کس میں چلا جائے گا؟ جنت میں چلا جائے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو سلامتی کے ساتھ جنت میں ڈالے. عبادت کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں ہم سے عبادت چاہتے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور بچو گمراہی سے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے بچو، گناہوں سے بچو، اور پھر اسی طریقے سے دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچو. اور تقوی انسان حقوق العباد، اس کے اوپر میں نے پہلے بات کر لی تھی سبق نمبر آئی تھنک 16 کے اندر، یہ 15 کے اندر تقوی کے حوالے سے. لیکن حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اللہ رب العالمین کے نافرمانی سے بچنے کا نام تقوی. حقوق العباد کے اندر بھی اور حقوق اللہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے یا زیادتی کرنے سے بچنے کا نام کیا ہے؟ وہ تقوی. جتنا خلوص کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، یا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کہیں زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں انسان. اگر صحابہ کرام کی یہ مثال ہو سکتی ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں بھاگ رہے تھے ایک دفعہ،
کہتے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا، نافق حنظلہ منافق ہو گیا. تو میرے خیال میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے کہا کہ کیا ہو گیا ہے؟ کہا کہ میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجالس میں ہوتا ہوں تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجالس میں نہیں ہوتے ہیں تب کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. سر ہمارا بھی تو یہی حال ہے. ہاں تو ابوبکر صدیق نے کہا تو میرا بھی تو یہی حال ہے. تو پھر گئے دونوں کس کے پاس؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہا یا رسول اللہ یہ ہمارے ساتھ ایسا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا مفہوم ہے کہ اگر آپ جس طریقے سے میری مجالس میں ہوتے ہیں نا تو ویسے اگر عام روایت میں رہتا آپ کو چلتے پھرتے آ کے فرشتے سلام کریں آپ سے. تو وہ کیفیت تو قدرتی بات ہے قرآن کی مجلس میں. اور ہم تو چلیے ہمارے پاس تو صرف اور صرف قرآن کی مجلس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی موجود ہیں کہ صحابہ کرام کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود تھے. اس کی کیفیت تو ہم کبھی بھی اس لذت کو کبھی بھی محسوس نہیں کر سکتے. لیکن پھر بھی قرآن ہی کے جو ماحول ہے یا قرآن کی جو مجلس ہے وہ کہتے ہیں اس کے اندر جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے باہر وہ ہو ہی نہیں سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھیں نا کبھی کبھار انسان کا تعلق بہت زیادہ بنا ہوتا ہے اس کے باوجود اس سے ہٹ کے بھی، اور کبھی کبھار گیپ آ جاتا ہے. تو یہ بھی سارے کے سارے ہدایت اور تقویٰ کے مراحل ہیں سارے کے سارے. تو انسان کوشش یہ کرے کہ یہ چیزیں ہمیشہ یعنی اس پہ جس پر صبر، نیکی پر صبر کرنا، اس پر قائم کیسے رہے گا انسان، اس تعلق کو کیسے قائم رکھے گا، اس کا بہت اچھا یہ جو پوائنٹ ہے نا مجھے ملا. آپ جو بھی عبادت کریں نا جتنے خلوص سے آپ عبادت کرتے ہیں آپ کا تعلق اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے. اور جب انسان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے تو پھر انسان کے اندر تقویٰ اور ہی بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ آپ کر کے دیکھیے گا. آپ جو بھی عبادت کرتے ہیں آج سے نماز پڑھتے ہیں مثلا دیکھیں جو ہم زیادہ تر روزانہ جو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں آپ نماز کو خلوص سے پڑھ کے دیکھیے. آپ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس کو خلوص سے کر کے دیکھیں. باقی بھی چلیے جو عبادات کرتے ہیں نماز کے اندر نوافل کہیں گے، آپ تہجد کہیں گے، اور دوسری چیز قرآن کی تلاوت ہے. تو روزہ جب کبھی رکھتے ہیں اللہ ہم سب کو نوافل روزوں کی بھی توفیق اور ہمت دے. تو جب بھی جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں نا اس عبادت کو خلوص سے کر کے دیکھیے تو اس کا نتیجہ آپ کو خود بخود محسوس ہوتا ہے. ترجمہ کیجیے گا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. الذی جسم، الذی جعل کا اشارہ کیجیے سارے لوگ. اچھا اب یہ بھی کہلوائیے سارے تو جعل بنایا لکم تمہارے لیے. تو اللہ کچھ بتا رہے ہیں نا کہ کرو دیکھیے کیسا ہے وہ اللہ. تو اس نے تمہارے لیے کیا کچھ کیا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا. ارض کیسے کہتے ہیں زمین. اور فراش فرش اردو میں استعمال ہوتا ہے نا. تو فرش اور فراش بچھونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بستر بچھونا. تو الارض فراشا ترجمہ کیجیے. ارض تو ذرا زمین کو کرنا پڑے گا ہمیں، اور فراشن فرش. والسماء اور آسمان کو. سماء کا کیا معنی ہے؟ آسمان. لیکن سماء کی دیکھیے نا کہ کتنا ضروری ہے یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی گرامر کی سمجھنا. حالانکہ سماء کا لفظی معنی تو آسمان ہے نا، لیکن جب آپ کہیں گے سماء آسمان کو، یہ یہاں پر ایسا آبجیکٹ آ رہا ہے نا اسمان. تو ہاں بالکل زبر کی وجہ سے. تو بناء چھت، اور بنایا آسمان کو چھت. ترجمہ کیجیے والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت. وانزل من السماء ماء. انزل کا معنی ہے نازل کیا، اتارا نازل کیا. من السماء آسمان سے، ماء ماء سے مراد کیا ہے؟ پانی. سر من السماء ای تو اندر ای سے وہ سے ہو گیا. نہیں وہ ای جو ہے یہ من کی وجہ سے کی وجہ سے من کے معنی سے، ٹھیک ہے، من کا معنی سے، اور ای بھی من کی وجہ سے ہی ہے کیونکہ آپ نے پڑھا نا من حروف جر ہے نا. تو اب دیکھیے پیچھے سماء پڑھا ہے، یہاں سمائی ہو گیا کیوں؟ وہ من کی وجہ سے ہو گیا. وانزل من السماء، اور نازل کیا اتارا برسایا، من السماء آسمان سے، ماء پانی. اور پھر اسے کیا گیا فاخرج به من الثمرات. پس اخرج اس نے نکالا، ایسے ہی اخرج اس نے نکالا، بھی اس سے کس سے؟ آسمان سے، نہیں پانی سے. سوری ہاں پانی سے، من الثمرات
मीन का माने से है और थमरात फल हैं, उसके ज़रिए से इस बारिश को जो नाजिल किया, फिर उस ज़मीन से, उस बारिश की वजह से ज़मीन से निकाले, क्या निकाले? फल। और रिज़्क़ लकुम, जो तुम्हारे लिए क्या है? रिज़्क़ लकुम, रिज़्क़ का इशारा क्या होगा? नहीं सर, रिज़्क़ तो इसम है। मुझे क्या पता, जो हाँ, भी रिज़्क़ है। इशारा करें ना आप लोग। तो सर नहीं कर सकते। कैसे करें? सर लकुम के हिसाब से होगा ना, सर, क्लास में लकुम, जो- सर ऐसा होगा। पूरी क्लास में सिर्फ 2 लोगों ने इशारा दुरुस्त किया, वो ये था, आपने वो देख लिया ना। तो हाँ, ये रिज़्क़ क्या? राज़िक़, मरज़ूक़, रिज़्क़, ये था। इस सर इन्होंने भटका दिया ना। हाँ, उन्होंने कहा ना रिज़्क़ खान 2 ज़बर है ना, इसलिए उन्होंने कहा कि ये तो रिज़्क़ हो गया। सोच तो पढ़ा है ना, राज़िक़, मरज़ूक़ और रिज़्क़। फला तजअलू, ला तजअलू का इशारा क्या होगा? सॉरी सर। ला तजअलू, ला तजअलू, ला हाँ, ये ला तजअलू, बस मत बनाओ लिल्लाही, अल्लाह के साथ, अल्लाह के लिए, अल्लाह के अलावा, बल्कि यहाँ पर ज़रा शरीक है तो साथ कहेंगे अंदादन शरीक। अंदादन का क्या माना है? कोई शरीक। व अंतुम तअलमून, और तुम क्या करने वाले हो? जानते हो। व अंतुम तअलमून। सर मैंने आपसे कहा था ना, जो वो पॉइंट मैंने आपसे कहा था, तनवीन होती तो कोई आता है। देखिए यहाँ पे भी कोई शरीक लिखा हुआ है। ये अक्सर जगह कुरान में आप नोट कीजिएगा, होगा, बिल्कुल होगा, कि जहाँ लेकिन पे उसके साथ तनवीन कुछ ना आई कुछ होगा ना। ये किसके लिए? कोई आ रहा है, लेकिन किसके साथ आ रहा है? वो तो आपकी बात सही है, हाँ। पीछे से रिलेट करना पड़ता है। लेकिन मैंने बहुत दफ़ा नोट किया, जहाँ तनवीन होती है वहाँ पर उस बात को बड़ा वाज़ेह किया जा रहा होता है, किसी से रिलेट किया जा रहा होता है, जैसे कोई शरीक। ठीक है, नहीं अक्सर होगा, लेकिन सब जगहों पर इसलिए नहीं कर सकते। जैसे कहना किताबुन, किताबुन अनज़लनाहु इलैका, मुझे भी कुरान की आयत है ना, किताबुन अनज़लनाहु इलैका मुबारक, तो वहाँ पर हम कोई किताब नहीं करेंगे। ये खास किताब आ रही है ना सर, एक किताबुन आखिर 2 पेश के साथ आ रहा है। पीछे से आप पढ़े जरा कि है ये आयत शुरू ही यहीं से हुई है। किताबुन अनज़लनाहु इलैका, ये हमने क्वेश्चन पढ़ लिया ना, किताबुन अनज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियदब्बरू आयातिही व लियतज़क्करा उलुल अल्बाब। हर जगह पे कोई नहीं होगा, लेकिन जहाँ इस्तेमाल होता है वहाँ तो ज़रा हमने करने के। अब इसमें से असबाब देखिए। पहली बात, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, तो ज़रा हम सब इससे मिसाल ले सकते हैं कि अपने नीचे बिछी हुई ज़मीन को देखिए और कितना बड़ा आसमान है, और उसको यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी। जी। जब मैं ये आयत पढ़ा करती थी तो मैं बहुत सोचती थी कि बिछौने का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों किया। जब मैं छोटी थी तब की बात बता रही हूँ। बड़े होने पर मैंने एक साइंसदान का इंटरव्यू पढ़ा, उससे किसी ने सवाल किया कि ऊपर जाकर आप कैसे सोते हैं, तो उसने कहा स्लीपिंग पॉज होता है, उसमें हम सोते हैं, टाइमर लगाते हैं। तो उसने फिर बताया कि ये सोने की जो खासियत है ना, ये सिर्फ ज़मीन पे, अभी तक जितने ज़्यादा सैयारों पे तो लोग नहीं जा पाए, लेकिन जितनों पे तहकीक हुई है सब ने साबित किया वाहिद ज़मीन है जिस पर आप सो सकते हैं। बाकी उन्होंने कहा सब मशीन है, कोई हिलती है, कोई उछलती है। ये जो सोने का आराम की खासियत है उसे कोई इसलिए वाहिद अल्लाह ने ज़मीन, और दूसरी चीज़ है, सिर्फ अल्लाह ने ज़मीन को ये खासियत दूसरी है, तो चीज़ ये उससे है, मुझे वाज़ेह हुआ। तो ये देखिए दूसरी चीज़ जो है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के रहने के लिए वो ज़मीन ही को बनाया। ज़मीन बाकी सैयारे भी सब, देखिए ये भी ज़मीन की सैयारे है, कहकशाएँ हैं, सब कुछ है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों के रहने के लिए इसी ज़मीन को ही बनाया है। और फिर आगे देखें ना, इंसान के रहने के लिए जितनी ज़रूरियात हैं वो आपको कहीं और से नहीं मिलती। किसी और में अब तक आप जिस सैयारे में मर्जी चले जाएँ, वहाँ पर रहने के लिए आपकी जो ज़रूरियात हैं वो आपको यहीं से ले जानी पड़ेगी। तो ये भी सलाहियत, ये चीज़ भी सिर्फ और सिर्फ किसमें है? ज़मीन में। पानी और ठहराव दोनों ये चीज़ें किसी सिर्फ सैयारे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? ज़मीन के लिए है। तो अगर सारी ज़मीन ऐसी ही होती जैसे आपके सामने एक तस्वीर है, तो इंसान को कैसे इस ज़मीन के अंदर रह सकता है? कैसे? मुश्किलात हैं पर बहुत है। तो आप लोगों के लिए तो और ज़्यादा सहूलत है। सॉरी नहीं, वो ऐसे पहाड़ वो भी नहीं, वो हमारे यहाँ कराची के साथ ही है। होगा सर, यहाँ तो सीधा ही नहीं है। नहीं, यहाँ तो बहुत मुश्किल चीज़ें, ये अपनी कहाँ से तस्वीर ली है, बहुत ये मुश्किल जगह बलूचिस्तान ये के है। पहाड़ है। तो ये मजाक ये कि सारी ज़मीन ऐसी होती है, तो उसके ऊपर रहना कहाँ कैसे मुमकिन होता। तो ये चीज़ पहले गुजर चुकी है या नहीं गुजरी है? गुजरी है। आपने पढ़ा था उसके अंदर, नहीं सर नहीं पढ़े। इसको बताया है मैंने, ये तस्वीर पहली दफ़ा आई है, लेकिन हमने पढ़ा है उसमें ओज़ोन के बारे में। तो जी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, सुबह के रब के बारे में ना, कि ये सारी वही है ना, जैसे ये ज़मीन के, ये ज़मीन है और ये इसके ऊपर अल्लाह ताला ने छानियाँ रख रखी है उसमें। हाँ छानिया कहा था आपने। तो बस यही तो है। हाँ
آپ اس کو اصول لیاز کہہ رہے ہیں، اور میں نے اس وقت بھی اور آج بھی کہہ رہا ہوں، چاندنیاں ہیں کہ جو سورج سے مضر شعاؤں کو دیکھ لیں نا، یہ دیکھیں کہ یہاں پر کتنی، اب ظاہر اس کی ڈیٹیلز بہت زیادہ مجھے خود پتہ نہیں ہے، لیکن دیکھیں نا یہ تینوں طرح کی سورج سے کیا آ رہی ہیں شعائیں آ رہی ہیں، اور یہاں تک آئی کچھ اور کچھ یہاں تک آئی، نیچے زمین تک جو سب سے زیادہ آ رہی ہے وہ کون سی آ رہی ہے؟ یہ آ رہی ہے، اور جو کہ انسان کے لیے کیا ہے؟ فائدہ صحیح ہے، جو ہے نا یہ الٹرا وائلٹ الفا ہے، بیچ والی الٹرا وائلٹ بیٹا ہے، سارے ڈاکٹر تو یعنی زیادہ سب سے اصل بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے انتظام دیکھیں، اب دیکھیں سورج سے اللہ نے، ٹھیک ہے تو ساری طرح کی شعائیں ہیں نا، سورج سے ساری شعائیں آ رہی ہیں، لیکن اللہ نے انتظام دیکھیے کیسا رکھا ہے کہ زمین تک کیسے ان کو رک رکھے۔ آپ دیکھیے ہو سکتا ہے کہ یہاں تک پتہ نہیں کچھ چیزیں گزرتی بھی ہوں گی، لیکن کبھی کسی کو رک نہیں رہی ہوگی، وہ اس سے گزر جاتی ہوگی لیکن نہیں آ سکتی، تو سورج سے مضر شعاع ان سے نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ رب العالمین کیسا انتظام ہے۔ پھر اس بارش کے بارے میں آپ جانتے ہیں، یہ ہمارے بالخصوص صاحب کے قریب میں جو ہے سمندر ہے، اور اسی سمندر سے ہی یہی پانی اٹھ کر واپس کیا ہوتے ہیں، میں کہوں گا وہ جہاں سے میں ہوں کشمیر سے اور پورے پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر جا کر اللہ تعالیٰ اس کو برساتے ہیں۔ لیکن یہ بات تو آپ نے پڑھی بھی ہے، ایک چیز کے اوپر شاید آپ میں سے کسی نے سوچا ہو، یہ جو سمندر، آپ میں سے سبھی کو شاید جانے کا اتفاق ہوا ہوگا، یہ جو سمندر کا پانی جب آپ منہ میں لے لیتے ہیں تو یہ آپ اس کو مطلب نہیں پی نہیں سکتے، اس قدر یہ کڑوا ہوتا ہے، لیکن فلٹریشن کا سسٹم تو چیک کیجئے کہ یہیں سے ہی بارش کہیں بھی جا کے برستی ہے، ان بادلوں کے اندر اللہ رب العالمین نے، اور یہ سسٹم کس درجے کا سسٹم ہے کہ جہاں کہیں بھی، یعنی یہیں سے اٹھ کے اگر یہاں بھی برسے گا، کلومیٹرز کا فاصلہ ہے، بہت بڑا فاصلہ بھی نہیں ہے، اگر اسی سمندر سے اٹھ کے یہاں پر بھی برسے گا نا، تو اتنے کم ہی وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم رکھا ہے، اس کے اندر سے وہ کڑواہٹ اور وہ نقصان دہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اس سسٹم ایسا بنایا ہے کہ سارا سے کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اگر آپ نے کبھی اتفاق کیا ہو، کبھی محسوس کیا اس بادل ٹنوں کے حساب سے کس طریقے سے پانی کو لے کے چلتے ہیں، مجھے اتفاق ہوا ہے، میں کئی دفعہ ایسی جگہوں پہ گیا ہوں جہاں ہم بادلوں کے درمیان سے چلتے تھے، کبھی محسوس نہیں ہوا کہ یہ بادل پانی اٹھا کے چلتا ہے، پڑھتے تھے لیکن کبھی اس چیز کو محسوس، مطلب دماغ چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ بادل ٹنوں کے حساب سے کیسے پانی سے اٹھایا ہوا ہے، حالانکہ اس بادلوں کے درمیان سے جب گزرتے ہیں تو کبھی محسوس دکھا نہیں ہے، ہم گیلے بھی نہیں ہوتے، نہیں ہوا، لیکن میں نے یہ جو کلاؤڈ برسٹ کا آپ نے نام تو سنا ہوگا، تو میں نے ایک دفعہ اس کو دیکھا تو تب مجھے اندازہ ہوا، نیلم کے اندر، کشمیر کے اندر ایک جگہ ہے، آپ گئے اس لیے آپ کو میں نے نام لیا، بہت خوبصورت ترین جگہ ہے کشمیر کے اندر، وادی نیلم اس کو کہتے ہیں، تو وہاں ایک جگہ پہ بادل پھٹا اور اس سے جو پانی نکلا تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ واقعتاً کس درجے کا پانی، وہ نالے میں تو گیا لیکن جو کچھ اس کے سامنے آ رہا تھا نا، وہ ایسے اس کو بہا کے لے جا رہا تھا کہ میں اس کو دیکھ کے حیران رہ رہا تھا۔ سر وہ دیکھنے میں کیوں اتنا ہلکا لگتا ہے؟ بس یہ اسی پہ تو میں کہتا ہوں یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اب دیکھیں یہ جو بارش برستی ہے، بادل سے ہی تو بدل برستی ہے نا، آپ دیکھیے جہاز تو گزرتا ہے نا بادل سے، کبھی جہاز گلا ہوتا ہے یا وہ بارش کو اس کے اوپر کچھ اثر کرتی ہے، خوش ہوتے بادل لے کے پھر ڈرتے بادل، یہ سب اللہ رب العالمین کا انتظام ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے آخر میں کہتا ہوں یہ ساری چیزیں اللہ نے میرے اور آپ کے لیے، الذي جعل لكم الارض فراشا وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، سب کچھ میرے اور آپ، اور اس سب کے بدلے میں بھی کیا ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے؟ پانی بند ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ یہ سب کچھ، پانی زیادہ ہو جائے تو بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے، سیلاب کی صورت میں کتنا نقصان ہوتا ہے، معیشت کس درجے کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے، اور پانی کم ہو جائے کچھ سالی تو بھی اس سے کتنا نقصان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہمارے اللہ نے ایسا انتظام رکھا کہ مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود ہمارا اس کی طرف دھیان بالکل بھی نہیں، اور ہم ان نعمتوں کو کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اب اگر پھلوں کی طرف آپ دیکھیں تو کس طرح کے کس انداز کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پھل پیدا کیے۔ اب تو صرف پاکستان میں نا، ذرا یہاں سے باہر کی دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ارے ہم آج کل سوشل میڈیا کے جیسے انسان بہت کچھ دیکھ لیتا ہے جو کچھ پہلے نہیں دیکھ پاتا تھا۔ ایک سیب کی اگر میں مثال دوں، اس ایک سیب کے اندر اس قسم کی، اس نسل کے سیب ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کلرز کی مثال لے لیں آپ، ان کے ذائقے کی مثال لے لیں آپ، سائز کی مثال لے لیں آپ، اگر صرف ایک سیب کی بات کروں سر عام ہمارے 6-7 قسم کے 90 قسم کی ہوتی ہے۔
کون سی چیز؟ آم آم. 90 قسم کے تو آم انہوں نے بتا. پڑا 200 سے زیادہ، اس سے بھی زیادہ ہے. 200 سے زیادہ. اور ہمارے یہاں سے 6-7 قسم ہوتی ہیں، ہمارے یہاں سے 6-7 قسم. لیکن دنیا میں سب سے اچھا ہمارے یہاں. اس دفعہ میں نے کوئی 10-12 قسم کے آم. اچھا. تو اب آ جاتے ہیں ذرا اصل بات کے اوپر. اس سب کے بدلے میں ہم جب بھی ایسی آیات پڑھیں تو اللہ کے لیے شکر اور محبت کے احساس سے پڑھیں کہ ربا تو نے میرے لیے، اللہ تو نے ہمارے لیے ایسا کچھ بنایا ہے، تو کیا ہمارے اندر پھر بھی اس کے لیے شکر کے جذبات نہیں ہونے چاہیے. ایک بات ذرا ہر ایک اپنے اپنے بارے میں سوچے، کیا ہم آج تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جب بھی کبھی لطف اندوز ہوتے ہیں تو کیا ہم نے اس نعمت کے ملنے پر دل سے حقیقی طور پر اللہ کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا؟ اگر کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اللہ مزید اس میں برکت دے. اور اگر نہیں کیا تو آج کے بعد یہ احساس اور یہ جو ہے نا یہ چیز اپنا یہ رویہ اپنا رکھیں. جو بھی اللہ کی نعمت آپ کو مل رہی ہے اس پہ کیا کریں؟ شعوری طور پر اس نعمت کا شکر ادا کریں. اور جب کبھی اللہ کے ایسے انعامات کے بارے میں، اللہ کی ایسی تخلیق کے بارے میں پڑھیں، شکر اور محبت کے احساسات ہمارے اندر ضرور بھی ضرور آنے چاہیے. اور یہ جو کچھ بھی اللہ نے بنایا ہے یہ سب کچھ کس کے لیے بنایا ہے؟ تو مزید اس میں سے اسباق دیکھ لیجئے کہ جب صرف اللہ نے سب کچھ محبت کے ساتھ اور ہمارا خیال رکھ کر جب اس انسان کو دنیا میں بھیج رہا ہے تو اس انسان کو کیا کچھ چاہیے، ہمارا خیال رکھ کر سب کچھ بھیجا ہے، تو پھر ہمیں اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت یعنی اطاعت ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بات یہ جو زمین ہے میں نے اور آپ پہ اس میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا. کیا رہنا ہے؟ ہمارا ٹھکانہ یہ نہیں، ہمارے لیے عارضی ہے یہ. تو پتہ نہیں آپ نے کبھی اس کے اوپر سوچا یہ نہیں سوچا ہے انسان کے علاوہ باقی جو اللہ کی مخلوقات ہیں نا، اس زمین کے موسم ان جانداروں پہ، جانور نہیں بلکہ صرف جو بھی اللہ کی مخلوق ہے اس پہ اس درجے کے اثر نہیں کرتے جتنا انسان پہ ہوتا. ٹھیک ہے؟ یہ جو مخلوقات ہیں، مرغی ہے، گائے ہے، بھینس ہے، کتا، جو بھی مخلوقات اللہ کی دنیا میں انسان سے علاوہ ہے، ان سب کے اوپر اس زمین کا جو موسم ہے اس درجے کا اثر نہیں کرتا ہے جتنا انسان پہ کرتا ہے. اس لیے کہ انسان اس سیارے کی مخلوق ہی نہیں. اس انسان کو اللہ نے کس کے لیے بنایا ہے؟ جنت میں. وہاں پہ سب کچھ کس کے مناسبت سے ہے؟ ہماری مناسبت سے ہے. تو اس کے لیے، اس میں جانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اپنے رب کو راضی رکھنا ہے ہمیشہ. اور جب رب راضی ہو جائے گا اس کے اوپر نتیجے میں یہ ہوگا کہ کل پھر وہ جنت میں انشاءاللہ جیسے لکھا تھا کس کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ سلامتی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں داخل کرے. اور یہ سب کچھ خود بہت نہیں ہوا ہے، بلکہ کوئی تو ہے جس نے یہ تمام انتظامات کیے ہیں، کوئی تو ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے. اور یہ سب کچھ جو آپ نے پڑھا ہے اس سب کو چلانے والا غیر محسوس طریقے سے. میں پانی کی مثال آخری دے کے چلتا ہوں. یہاں پر بھی تو شاید ہوتا ہوگا، مثلا اگر میں اپنے علاقے کی بات کروں، جس جگہ پہ میں رہتا ہوں، میں اپنے گاؤں کی بات کروں، یہ انتظام دیکھیے اللہ تعالیٰ کا پانی کا بالخصوص. یہاں تو ظاہر ہے اس طریقے سے چشمے کا پانی ہوتا نہیں، وہاں چشمے کا پانی بہت زیادہ ہوتا ہے. بور شور کا سسٹم ہمارے یہاں ابھی تک نہیں گیا ہے الحمدللہ. تو پانی کی جو انداز ہے سردیوں کے اندر، اگر سخت سردی میں اگر آپ اس پانی پہ یا کسی بھی وقت جاتے ہیں نا تو وہ پانی نیم گرم ہوتا ہے. جی یہ چیز یہاں پہ ٹینکس وغیرہ میں ہوتی ہے نیم گرم ہوتا ہے. اور سخت سردی میں جب آپ صبح جاتے ہیں نا تو اس پانی سے بھاپ نکل رہی ہے. اور گرمی کے اندر آج اس وقت اگر آپ جائیں وہ پانی اس قدر ٹھنڈا ہوتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی آپ اس کے اندر مسلسل 2 منٹ ہاتھ رکھ کے دھو نہیں سکتے، یعنی اتنا وہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے. پھر اس طریقے سے انڈر گراؤنڈ اللہ رب العالمین کا انتظام کی اس درجے کی پائپنگ بچھی ہوئی، پائپ لائن بچھی ہوئی ہے. میں اگر 1 کلومیٹر کا جو بلکہ 2 کلومیٹر کا جو علاقہ ہے نا صرف، وہ ایک ایسی پوری لائن چل رہی ہے، ایک پٹی ہے پوری. اس ایک ہی لائن کے اندر میرے خیال میں اپنے گاؤں کی بات کروں، کم از کم 6 سے 7 چشمے وہ ایک ہی لائن کے اندر ہے. مل کر ایک چشمہ اوپر ہے، پھر کچھ نیچے ہے، پھر کچھ نیچے، پھر کچھ نیچے. تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کا جو یہ انتظام ہے یہ سبھی کا سبھی کس کے لیے ہے؟ لیکن ہم اللہ رب العالمین کی تخلیق کے اوپر کبھی سوچتے شاید بہت کم ہے. اسی طریقے سے باقی بے شمار چیزیں اگر آپ دیکھیں تو اس لیے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ ہمارے لیے ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی
اطاعت کرنی ہے. صرف عبادت کو نمازوں تک محدود نہ رکھیں بلکہ مکمل ضابطۂ حیات جس کو بار بار پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت جس کو کہتے ہیں. تو اب ہم نے کیا کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے, کہیں بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. اور اگر کہیں کچھ ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ سے رجوع کرنا ہے, اپنے اللہ کو ناراض نہیں رکھنا, اپنے اللہ کو فوراً راضی کرنا ہے اور اس سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے اور مضبوط کرنا ہے. اب ترجمہ کیجئے, الذی جس نے جعل لکم بنایا تمہارے لیے الارض فراشا زمین کو فرش والسماء بناء اور آسمان کو چھت وانزل من السماء ماء اور نازل کیا آسمان سے پانی فاخرج به من الثمرات پس نکالا اس سے پھلوں سے رزقا لکم رزق تمہارے لیے فلا تجعلوا لله اندادا پس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے کوئی شریک وانتم تعلمون. جبکہ تم جانتے ہو. جی جزاکم اللہ خیر. ان آیات سے اہم نکات دیکھتے ہیں. ہر سبق میں ہوتے ہیں نا اہم نکات, یہ بہت نچوڑ ہوتے ہیں آپ کے پورے سبق. پہلا کیا ہے؟ تمام لوگوں کو دعوت ہے کس کی؟ کیونکہ قرآن کریم تمام لوگوں کے لیے ہے, ساری انسانیت کے لیے. اور اللہ کی عبادت کرو تاکہ تقوی حاصل کرو اور بچو دنیا اور آخرت کے نقصان سے. اور ایمان میں زیادتی کے لیے کائنات پر غور و فکر کیجئے اور شرک مت کرو, کیونکہ رزق بہت ہی اہم نقطہ یہ جو آخری ہے. شرک مت کرو کیونکہ رزق کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. یقین امید سب کچھ کس پہ رکھنا ہے؟ اپنے اللہ پر, اور اسی سے مانگنا ہے. اب ان آیات کی مناسبت سے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں. سب سے پہلی بات ہے, اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیرے پسندیدہ طریقے پر عبادت کر سکوں. پہلی بات دیکھیں, آیا ہم عبادت کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے؟ پھر اللہ کے پسندیدہ طریقے پر. پھر یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تو مجھے ہر طرح کے شرک سے بچا. پھر اپنا احتساب کریں دونوں دعاؤں کی مناسبت سے, اور پلاننگ کیجیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کچھ اوقات ضرور نکالوں گا اس کائنات کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے, اور سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کروں گا تاکہ میرے ایمان میں اب ان چیزوں کو مطالعہ کرنے کے بعد میں نے سوچنا کہ اللہ کی تخلیق کس انداز سے, تو تبھی تو میرے ایمان میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا. اور اس پیغام کو آگے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے. آئیے ہم ان آیات سے اسماء اور افعال کی نشاندہی کرتے ہیں. جیسے کچھ ہے, سماء کی جمع کیا ہے؟ سارے بولیے سماء, اور ثمرہ, ٹھیک ہے, ند, انداد, ند کی جمع انداد. اور افعال دیکھیں گے 3 حروف والے صحت مند افعال. تو مجھے بتائیے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, پہلا کون سا ہے؟ عبدا اعبدوا, یہ ہے اعبدوا. اچھا, یہ کون کہلوائے گا؟ عبدا یعبدو عبود عابد معبود عبد. عبادہ, یہ عبادت کی بات, اس کا آپ بھی پڑھیے گا, اس کا عبادہ پڑھیے گا. اچھا عبادت. چلیے آپ کہلوا دیں ذرا ساری کلاس کو. اچھا دیکھ, ایک یہاں ایک یہاں ایک یہاں پڑھیے. عبدا یعبدو عابد فائل کے لیے سیشن عابد معبود عبادت کے ساتھ کہلوں گے تاکہ آپ کے ساتھ یہ بھی اشارے پر کر لیں گے. چلیے نیکسٹ کون سا ہے؟ چلیں آپ سب چابی دو رہے ہیں, کیا ہوگی ذرا؟ خلق سے ابھی یہیں پہ ہوں اور آپ نے مکمل کر لیے. میرے اشارے کے ساتھ چل رہے ہیں, آپ نے اپنے حساب سے پڑھنا ہے, میں نے ساری کلاس کو ساتھ دیکھی. ٹھیک ہے, چلیے پڑھیے. اس کے بعد کیا ہے نیکسٹ؟ جعل, پڑھیے. اور کون سا ہے؟ جی پڑھیے. جی تعلمون, تعلمون کا اشارہ کون بتائے گا؟ تعلمون, ماشاءاللہ, تعلمون. جی پڑھیے. یہ علم ہے, علامہ نہیں ہوتا. علامہ جو ہوتا ہے وہ علم جھنڈے کو کہتے ہیں, علامت نشانی. جی علم, لیکن وہ علامہ نہیں ہوتا, وہ علم یہ ہوتا ہے. یہ جی پڑھیے.
कमज़ोर अफ़आल, अच्छा कमज़ोर अफ़आल इसमें से कोई भी इस्तेमाल हो रहे हैं? अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कोई भी नहीं इस्तेमाल। चलिए आज हम पढ़ेंगे मज़ीद फ़ीही। क्या माना मज़ीद फ़ीही का? पता नहीं सर। ज़्यादा मज़ीद उर्दू में इस्तेमाल होता है क्या? ज़्यादा। आपको मज़ीद कुछ चाहिए? बीवी इसमें नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये लफ्ज़ तो मज़ीद का माना क्या है? ज़्यादा। तो फ़ीही उसमें इजाफा किया गया उसमें, किस में? सलासी मजीद थी। 3 हुरूफ में अगर किसी का इजाफा हो जाएगा ना, 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, तो वो हाँ रूट वर्ड्स में तो वो मजीद कहलाएगा। जैसे 3 हुरूफ वाला था ना खराजा, अगर इस खराजा में इन 3 हुरूफ में कोई एक हर्फ आप इजाफी लगा देंगे तो जैसे अखराजा, तो ये क्या हो गया? मजीद हो गया, 3 में से इजाफा हो गया ना, हमजा जमा हो तो मजीद इसलिए इसको मजीद कहते हैं। और कोई खास वजह नहीं, 3 हुरूफ में अगर कोई इजाफी हर्फ आ जाए, अगर मैं आसान अल्फाज में अगर 3 हुरूफ में कोई इजाफी हर्फ आ जाए तो उसे मजीद फी कहेंगे बस। तो सर हर फील्ड में आ सकता है, सॉरी हर फील में आ सकता है। जिस तरह भी अंजला होता है। हाँ अभी बहुत सारे आएंगे, आप देखिएगा जैसे सबाह सब्बाह, अच्छा अलिमा अल्लमा तअल्लमा गफरा, इनका माना कुछ और। वो तो आगे पढ़ेंगे, वो तो भी बाद में तो सर पढ़ेंगे ना। इसमें तो ये जो तजदीद है ये जमा ये ज्यादा है। तशबीह में 2 हुरूफ होते हैं ना, मतलब यहाँ पे लाम हो गया। इसमें अगर मांगे अलाला आइन लाम लाम मीम हो, आला लमा तो वो जबर नहीं होता। ऊपर पढ़ने से उससे पहले लाम साकिन होता है, अल लमा अल लमा। लमा, ये ऐसे ऐसा। तो मजीद फी जिस फेल के 3 हुरूफ में, यानी जो 3 हुरूफ वाले फेल हैं उसमें माजी की चाबी समझते हैं किसे कहते हैं? ये नसरा फतह दरबा खलका रज़का वअदा वजदा क़ाला ज़ादा, ये सारे माजी की चाबी है। पहला में ज़्यादा हुरूफ आए, कितने से? 3 से ज़्यादा हुरूफ आ जाए उसे मजीद फी कहा जाता है बस। सिर्फ फेले माजी में होगा। हाँ माजी के पहले है, वो सारी ये फेले माजी हाँ 3 से ज़्यादा हुरूफ आ जाए वो फेल माजी, वो मजीद फी ही है। ये कुछ बहुत उस तरह से याद रखने की जरूरत है, आपको खुद याद होता चलना जाएगा। सुलाती मुजर्रद अब किसी को याद रखने की जरूरत है? सुलाती मुजर्रद 3 हुरूफ वाले अफ़आल को, बस आसान सी बात। चले जी, मजीद फी ही उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? उर्दू में इस्तेमाल होते नहीं होते हैं? निकला निकाला। हाँ अब उसकी आसान सी मिसाल देखिए, जैसे ना वो निकला, निकलना तो फेल ही है ना, तो आप उसी टेबल में वो निकला, वो सब निकले, आप सब निकले, मैं निकला, हम निकला, वो निकली, वो निकलता है, वो निकलते हैं, आप निकलते हैं, आप सब निकलते हैं, मैं निकलता हूँ, हम सब निकलते हैं, वो निकलती है, निकल आप सब निकलो, नहीं निकल आप सब ना निकलो, निकलने वाला जिसको निकाला गया वो निकलना। सर आइंदा उर्दू में क्या करेंगे क्या? सॉरी अब उर्दू में करेंगे? नहीं करेंगे, वो अरबी में से समझा देंगे। अब देखिए आप प्रैक्टिस बता रहे हैं सर, आप ऐसे करोगी ये 3 हुरूफ वाला था निकला ना, अब हम इसी में ही एक हर्फ का इजाफा करेंगे तो निकाला हो जाएगा। तो उसमें अलिफ ज़बर में इजाफी हो गया, आप देखिए निकाला, निकला और निकाला। मजीद इजाफा चाहते हैं तो उसने जनाब अच्छा सॉरी निकलवाया, सर इतना बहुत है बहुत है ना। आहिस्ता आहिस्ता। तो मुराद ये है कि उर्दू के अंदर भी अफ़आल हैं कि जिसमें 3 से ज़्यादा हुरूफ होते हैं। तो अरबी ज़बान में अगर मुख्तसर ये इसको देख लेता था कि ज़ायद हुरूफ, ये जो 3 हुरूफ में जो हर्फ इजाफी आएगा ना, कभी कभार वो शुरू में आएगा। जैसे खराजा से मैंने क्या बताया, अखराजा। अब खराजा में खा रा और जीम है ना, तो हमजा किधर आ गया है? शुरू में। असलमा सलीमा से असलमा, अब हमजा शुरू में आ गया। अब कहीं कभी कभार ये इजाफी हर्फ दरमियान में आ जाएगा, जैसे जाहदा अल्लमा, कहीं कभार आखिर में आएगा, ये कहीं भी आ सकते हैं। 3 हुरूफ होंगे ना असल में, उन कहीं तो शुरू में आ जाएंगे, कहीं दरमियान में, कहीं आखिर में, कहीं भी ये इजाफी हुरूफ आ सकते हैं। अच्छा वो जो इजाफी आएंगे ना वो तकरीबन सभी के साथ चलते रहते हैं सिवाय चंद के। तो हम इन 5 किस्म के मजीद फी ही। अच्छा इसमें एक चीज़ मैं आपको बहुत आसानी बताऊँ, बहुत आसानी, जो पिछले आपने पढ़े हैं ना इससे पहले जितने वाले भी, आपने उन अब्वाब को जो याद रखा है ना वो ज़ेर ज़बर की वजह से रखा है, यहाँ वो कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ बहुत ही ज़्यादा आसानी है। अच्छा वहाँ आपको देखना पड़ता था कि इसका माजी क्या होगा, इसका मुजारे क्या होगा, फिर अमर बनाते थे। यहाँ वो चीज़ भी ज़रूरत नहीं है,
یہاں صرف اور صرف آپ نے یہ ماضی کا پہلا حرف دیکھنا ہے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ کون سے باب سے ہے. وہاں تو آپ نے مضارع کے حرف کی تیسری حرکت دیکھنی ہوتی تھی نا، جیسے فتح سے یفتح، ینصر، یضرب. لیکن یہاں پر وہ کام نہیں ہے. یہاں پر ہم پہلے میں آپ کو صرف بتا دوں کہ یہ جو 5 ابواب ہیں نا، ہم ان 5 ابواب کو 2 جملوں میں سیکھیں گے. پہلے صرف جملہ پڑھیں جیسے میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں یہ پڑھوں گا، پڑھیے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. یہ محاسبہ نہیں ہوتا ہے، محاسبہ. اور اکثر اس کو پڑھتے ہیں محاسبے، محاسبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر پڑھ لیں. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. یہ وہی باتیں جو پڑھتے تھے نا، قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی. اس کے بعد کیا پڑھتے تھے؟ اب اس کے بعد کیا پڑھیں گے آپ؟ یعنی علم، حاسب، اسلم. پھر پڑھیں گے تینوں ابواب. پھر پڑھیے. ابھی آپ نہ سوچیں کہ میں اس میں کیا فالتو کے، بس صرف حرف دیکھ کے، لفظ دیکھ کے پڑھیں. صرف پھر پڑھیے. میں کو اردو والا پڑھتا ہوں، آپ نے یہ پڑھنا. ٹھیک ہے. تعلیم اور محاسبہ اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. آگے چلیں گے، سمجھ آگے تینوں؟ اصل چیز کیا ہے وہ مجھ سے آگے جا کے بتاؤں. سر ابھی تک تو آ گیا. ابھی تک آگے تو پھر تو سب کچھ ہو گیا. اب دوسرے 2 افعال اور سیکھتے ہیں. ایک جملے کا اور اضافہ کرتے ہیں. ایک اختلاف اور اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. یہ لفظ ہوتا ہے استغفار، استغفار نہیں. ہم اس کو پڑھتے ہیں استغفار کریں. ٹھیک ہے جی. پھر پڑھیے. اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. پھر پڑھیں. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. پڑھیے آگے. پھر پڑھیں. پھر پڑھیے. چلیں میں ایک کام کرتا ہوں، اب آپ ہی میں سے کوئی اختلافہ سے فعل ماضی بنائے گا. چلیے سارے ہاں ٹھیک ہے. یہ ایک بار باب آپ نے ہم لوگوں نے کہا نا مشکل ہے. علامہ سے بنائیے ماضی. حاسبہ سے بنائیے. اسلمہ سے. کیا مشکل ہے اس میں؟ آپ کو پتہ ہے کتنی بات؟ یہ آپ نے 1 2 3 4 5 ابواب مزید فی کے پڑھ لی. سر اتنا ڈر لگتا ہے لفظ سن کے. یہ انتہائی آسان ہے. اچھا اب میں وہ پہچان بتا دیتا ہوں ان ابواب کی. یہ جو پہلا ہے نا، یہ والا، یہ اس کی پہچان کیا ہے کہ درمیان والے کے اوپر شد ہوگی، اس پہ زبر ہے. اب دیکھیے گا. علم، صرف سنیے. سبح کس کے وزن پہ؟ نزل، کذب. بس یہی تھا. ان ابواب کو پہچانا بہت آسان ہے. مضارع ادھر تو جائیں گے، مضارع کی تیسرے پہ حرکت کون سی ہے، پھر جا کے کچھ لگتا تھا نا. یہاں اس جھنجھٹ سے آپ نکل گئے. یہاں سے پہلے حرف میں دیکھیں گے، بس اس پہلے حرف سے آپ کو باب مل جائے گا کہ اس کا باب کون سا ہے. تو پہلے کی پہچان، علامہ کی پہچان آ گئی ہے سب کو؟ نہیں ہے یہ سب کو؟ بس 3 حروف میں درمیان والے پہ تشدید ہے تو علامہ کے وزن پہ ہے. اب دوسرے کی طرف چلیں. دوسرے میں پہلے حرف کے فوراً بعد الف ہوگی. اچھا حاسبہ پہلے حرف کے فوراً بعد الف ہے. حاسبہ، جاہدہ، قاتل، نادا، وافقہ. قاتل. قاتل، یہ بہت سارے آپ کو اگر کھولیں گے نا شیٹ سر میں. اردو بتا دیں بس. جاہدہ، قاتل، بس صحیح ہے. آپ ورک جو دیے نا اس کے اندر سب ہیں. وافقہ، ٹھیک ہے بس. یہ دوسرا بھی ہو گیا. جی. یہاں پہ ایک سوال میری کلاس میں ریز ہوا تھا جو اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ
जो इसमें फाइल है ना और ये जो हासबा वाला वहाँ पे मिलता जुलता है, तो वहाँ पे जरा इसमें फाइल इसमें जैसे हाँ उसमें हाँ बहुत अच्छा बात है। उसमें क्या होता है जैसे ये था ना फाइल, अब देखिए इसमें फा और हा की बात है ना, तो उसमें सेकंड लास्ट के नीचे जेर और आखिर में दो ज़बर दो से दो पेश होता है। इसमें सीन और बा दोनों पे क्या है हा सबा क़ाफ तला जाहदा। अब ये दूसरा बाब भी क्लियर है, दूसरा बाब भी समझ आ गया सबको? दूसरे में सेकंड वर्ड साकिन होता होगा। बस नहीं साकिन नहीं कीजिए, अलिफ नहीं, तीसरे वाले में। हाँ तीसरे वाले में शुरू में हमजा है, अच्छा, शुरू में हमजा है, चाहे जबर से किसी के साथ इस जबर के साथ सिर्फ जबर के साथ होगा। अस्लमा अखरजा अनज़ला औहा, ये सारे इसमें आ जाएंगे। लेकिन अक्सर में क्या होता है कि दूसरा साकिन ही होता है हर, लेकिन जहाँ शद वाले आ जाएंगे तो उससे फिर बंदा परेशान होता है। इसलिए आपने शुरू में क्या रखना है औहा अखरजा अनज़ला, तो पहले पे आ है, दूसरा साकिन है, ये तीसरा बाब हो गया। चौथा हो गया शुरू में ई है और दरमियान में ता है, ई और पहले अर्थ के बाद क्या है ता, इख्तलाफा खलफा से हाँ खलफा से। सर दोबारा बताइएगा चौथे वाले का। शुरू में ई, इसमें हुरूफ देख लेते हैं पहले, इसमें देख लेते हैं खलफा पहले, इसमें हुरूफ देख लेते हैं 1 2 3 4 5 है ना। अब इसमें असल वो तीन कौन थे, खा लाम और फा, इजाफी कौन से आगे हमजा ई और ता, ता। ई और ता, ठीक है हमजा नहीं इसके ई बोलेंगे क्योंकि बहुत जबर ऊपर वाले जबर आ गए ना, ई और ता। मतलब पहला जेर आएगा हाँ, और फिर सेकंड पहले के बाद ता आ जाएगा। थर्ड ता आएगा जबर के साथ। हाँ बस थर्ड ता होगा, पहला जेर और थर्ड ता होगा। इसकी और कौन सी इख्तिलाफात, इसकी और कौन सी इत्तक़ा, इत्तक़ा जैसे हो गया है, इख्तलफा हो गया है, और कौन से हैं इज्तमा, इज्तमा नहीं इज्तमा वो इस्तग़फ़ार के पसंद इज्तहादा, और निकाल दीजिए इज्तहादा जी। सर इज्तिहादा लिखिएगा कैसे? इज हमजा जीम जीम ते हा दाल, इज्तहादा जी। और नहीं इंतसब इनकलबा के वो इनकलबा के होता है उसमें इन 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 नहीं इन आ गया इन नसरा का हाँ इंतसरा हाँ इंतसरा ठीक है, हाँ ठीक है वो नसरा से हो गया। तो आखिरी पांचवा देख लें वक्ती, तो वो है इस्तग़फ़ारा। इसका बहुत आसान है, शुरू में हमजा सीन और ते है बस। इस ते जिस बात के शुरू में हमजा सीन ते है वो इस्तग़फ़ारा के वजन पे है। हमजा से ये देखिए ई, ये गफरा था ना असल में, तो शुरू में क्या गया इस्ता, मतलब सर ये है कि एक वर्ड का भी इजाफा हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन का भी, चार का भी। नहीं यही तो आ रहा है, देखे ना हम ये ऊपर तीनों होंगे इस बार में, तो ये तीनों ऐड ये नहीं हो रहा, मैं ऊपर से नीचे उसकी बात तक, अपनी जगह पे ठीक है, आपकी बात अपनी जगह पे मैं जो ठीक है। वहाँ से ऊपर से देख इनका रहा कहना हूँ ये है कि ये जो मजीद ही के अब्वाब में कहीं में किसी में एक एक हर्फ का ज्यादा इजाफा है, है, किसी में दो है, किसी में तीन है, तो इजाफी रूफ एक भी होगा, दो भी होगा, तीन भी होंगे। सर पांचवे का दोबारा बताएंगे। शुरू में अलिफ सीन और ते होगा बस, या हमजा सीन और ते। इस्तग़फ़र इस्तकबरा अबा वस्तकबरा इस्तकबरा पता नहीं है, लेकिन सर इसकी एग्जांपल नहीं है, क्यों नहीं? आप जरा ये खोलिए वो शीट जो मैंने आपको दी हुई है, उसको खोले किधर है? हार्ड में है यहाँ पर? जी जी यहाँ पढ़ी हो सबके हार्ड पास में अगर है तो मुझे ये दिखाइए, डब्बे में से ला दो जल्दी। हार्ड में है तो मुझे दिखाइएगा तो प्लीज। सर आपका भी एक बनवाया मैंने, चलिए जज़ाकल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, भूलिएगा मत। मैं भी ताबिंदा बन गई। इंशाल्लाह, लेकिन आप सभी भी जरूर याद रखिएगा ना। मैंने ऑफिस में हम मैंने कैसे जो दिया ना, तो लोग भी देख रहे हैं, मैंने कहा आपको चुमैला बच्चे खुद देंगे। उनको दे दीजिए सर आपकी। इसमें ना जो बहुत अच्छा और आसान तरीक़ेकार है, ये मैंने ना आपको बताऊँ, मेरी सिस्टर है ना, तो वो भी एक एकेडमी में पढ़ाती है, मुझसे बड़ी सिस्टर है हमारी एकेडमी में। तो ये शीट पूरी मैंने उनको फॉर्म में दी हुई है, तो फिर रोज़ाना मैसेज, अच्छा सऊद मुझे फ़लाँ बात बताइए, फ़लाँ नहीं मिला, तो मैंने कहा वो पढ़ी जो आपके पास, तो कहते मेरा कौन ढूंढे, वो इतने अफवाब हैं। तो मैं इसका बहुत आपको आसान तरीका से ढूंढने का आसान। जी सर। आप जैसे आपने कोई एक लफ्ज़ बोलिए, सब्बाहा। चलिए सब्बाहा तो बहुत आसान है। सब्बाहा अगर आपने तलाश करा किस बाप पे है, पहले आप सोचिए कि इन में से ये किस कौन से बाप रहेगा? सर अल्लामा में आ रहा है। अल्लामा में,
تو آپ اس کتاب سے علامہ والے ڈائریکٹ علامہ والے باب میں جائیں. ٹھیک ہے. اچھا علامہ والے باب میں جانے کے بعد کیا کریں گے؟ علامہ والے باب میں جب آپ جائیں گے یہاں پہ سباحہ لکھا ہوا. ٹھیک ہے. اب آپ سباحہ والے باب میں جب چلے گئے نا تو آپ شروع سے نہ تلاش کریں ڈائریکٹ. دیکھیے اس کا پہلا حرف کون سا ہے؟ تو ڈائریکٹ آپ عین والے میں جائیں. یعنی جو ہوتے ہیں نا اس کے ڈکشنری کی جو ترتیب ہے نا اس میں وہی ترتیب ہے. آپ ڈائریکٹ عین میں چلے جائیں. اس میں اگر دیکھیں یہاں پر میں علامہ سے کہتا جہاں پہ دیکھ لکھا نا صلا صوا ضلل ضیف اس کا طہرا تو کے بعد پھر عین آ رہا جا کے عدد عذب عذر عرض عرف سر اس میں تو سباہ کا پورا ایک باب آ گیا. پورا باب باب ہے نہیں نہیں باب ہی پورا سباہ کا ہے. ہاں سباہ. ٹھیک ہے. فون میں سباہ سے دیا ہوا ہے. یہ پرانی ہے اصل میں جو پہلی ڈاکٹر نے کو 2016 بنی ہے تو جو پہلی اس کی بنی تھی نا اس کی وہ میں آپ کو سلائڈ بھی دکھا سکتا ہوں. اس کا پہلے ہوتا تھا تعلیم. اب آیا نا پہلے تھا تسبیح اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت. اچھا تو پر وہ تسبیح سے تعلیم تو زیادہ واقع ہے اس سے بھی ضروری ہے. تسبیح سے تعلیم ہوگی تو تبھی تسبیح ہوگی نا. تو پھر تسبیح سے تعلیم پہ آ گیا ڈاکٹر صاحب. تو پہلے سباہ تھا اب علامہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو صرف اسی کا ہے باقی اسی کے لیے نہیں ہے. آپ پوچھ رہے تھے استغفر سے نا آپ چلے جائیں نیچے دیکھ لیں یہاں سے آ کے دیکھ لیں سباہ کے بعد آ جائے گا اسلمہ. اسلمہ کے بعد آئے گا تدبر تدرس استغفر. تدبر سے پہلے آ گیا ہے اسلمہ استغاثہ استفتح استفتح بس یہ سارے اس کے وزن پہ ہیں. استخدم استعال استعجل سب کے لاسٹ میں ہاں یہ سب جو اچھا ایک اور چیز اس شیٹ کی ایک اور چیز دیکھ لیں. اگر آپ نے یہاں پر ڈھونڈے بغیر فوراً دیکھنا ہے نا کہ کیا سارے ابواب کوئی ایک فعل کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا تو یہ اینڈ پہ انہوں نے دیا ہوا ہے جتنے بھی ابواب ہیں نا ایک ایک باب کے اندر. یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس میں سے ایک فعل دیا ہوا ہے ہر باب سے کون سا انہوں نے اس میں دیا ہوا. پھر اندر کھولیں گے پھر چابیاں ملیں گے آپ لوگوں کو. تو یہ ہو گئے ہمارے ابواب. آج ہم اس میں سے کون سا پڑھیں گے؟ کون سا پڑھیں گے؟ 1600 باری تقریباً قرآن کریم کے اندر استعمال ہو. چلیے اس کو بے شک اب آپ لوگ بعد میں دیکھ لیں لیکن سمجھ تو آگے ہوگی اس میں. تو باقی سب کا سب اس کا وہی ہے جو آپ اس سے پہلے پڑھ کر آئے ہیں. کچھ چیزیں پہلے سے زیادہ آسان ہو گئی ہیں. چلیں ایک بات مجھے بتائیے کیا باب پہچاننا آسان ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اگر آپ کو یہ 5 یاد ہے نا یہ 5 تو آپ کے لیے باب پہچاننا میرے خیال مشکل نہیں رہا نا. اگر یہ 5 آپ کو یاد ہو گیا علامہ حاسب اسلم اختلاف استغفر یاد ہو گئے تو آپ کو باب نہیں بھولے گا. ایسے ہی ہے نا. چلتے ہیں اب ذرا آتے ہیں اس کی فعل ماضی تو وہ آپ کے لیے کسی کے لیے دیکھیے لکھا ہوا کیا ہے علامہ کے صیغے فعلہ کے جیسے ہی ہیں بس ہر صیغے میں تشدید کو لے کے چلنا ہے. جیسے فعل فعلوا فعلت فعلتم تھا تو یوں کہیں گے آپ فعل فعلوا فعلت فعلتم وہی طریقہ ہو جائے. چلیے جی کون پڑھائے گا اس سے فعل ماضی؟ علامہ سے. کیوں باقی کو نہیں سمجھ آیا؟ جی غلطی بات کی بات ہے اس کو دیکھا جائے گا. سر یہ دونوں بہنوں سے چلیے آپ کا دیر تک اٹھنا. جی آپ پڑھائیے علامہ سے. سر اس کا مظاہرے ہوتا ہے سب کچھ ہوگا ابھی اس میں نہ سوچیں انتہائی آسان ہے. حاصل تشدید ہے باقی سارا اب دیکھیے نا دیکھ لیں ذرا سارے لوگ. سب کے آخر میں ہم نے جو طریقہ پڑھا تھا کہ تیسرے آخر کو اس علامات تا تم تو نا وہی ہے یا نہیں ہے اس سے پہلے والا حرف صرف ساکن ہونا بس. علامہ میرے ساتھ پڑھیے علامہ علمو. چلیے ایک لفظ پڑھتے ہیں علامہ علمو علمت. وہی طریقہ ہے نا جو فعل والا تھا. علمتم علمت علمنا علمت. اب فرق اس میں دیکھنا ہے آپ نے ترجمے میں. علیمہ کا معنی آپ نے پڑھا تھا اس نے جانا. اب اس کو آپ نے اس لیے یاد رکھنا فرق کیونکہ اب آپ قرآن پڑھیں گے نا تو وہاں پر پھر آپ یہ نو کہ جاننے میں چلے جائیں یا سکھانے میں چلے جائیں. تو علامہ کا معنی ہے اس نے سکھایا. مطلب ایک ترجیح سے پورا ترجمہ چل رہا ہے. علامہ سکھایا جانا اور علامہ سکھایا. علامہ جانا علامہ جانا علامہ سکھایا. لیکن کتنا بڑا فرق ہو گیا نا. علامہ اس نے جانا
لیکن علم اس نے سکھایا. جی ترجمہ کیجیے. علم اس نے سکھایا. آپ روزانہ حدیث پڑھتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جو قرآن سیکھے اور سکھائے. چلے جی ترجمہ کیجیے. علم اس نے سکھایا. علموا ان سب نے سکھایا. اچھا ایک اور فرق دیکھیں. علم کا معنی کیا سکھایا, لیکن تعلم کا معنی ہے سیکھا. ہاں سیکھا. جو قرآن سیکھے اور سکھائے یہ ترجمہ کرتے ہیں نا روزانہ. تعلم سیکھا, علم سکھایا. تو صرف شروع میں تا آ گیا تو اس کا معنی اور ہو گیا. اب اس لیے آپ نے اس کو نا مزید بھی کو اچھے طریقے سے یہ سمجھ لینا ہے. تعلم وہ والا نہیں ہوگا جیسے وہ تو تھا. نہیں وہ شروع میں ہے. ہاں چلے جی پھر ترجمہ کیجیے. علم اس نے سکھایا. علموا ان سب نے سکھایا. علمت آپ نے سکھایا. علمتم آپ سب نے سکھایا. علمت میں نے سکھایا. علمنا ہم سب نے سکھایا. علمت. اس عورت نے سکھایا. تو کنفیوژن یہاں تک. پھر مجھے جواب دیجیے. هل علم القرآن. نعم علم القرآن. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جی هل علم القرآن. هل علمت القرآن. میں نے سکھایا نا. اچھا هل علمتم القرآن. الحمدللہ. اب اسے بنائیں گے فعل مضارع تو انتہائی آسان ہے. پہلی بات یاد رکھ لیں, سن لیں. جی ایک کوشچن ہے, یہ فعل معروف ہوتا ہے یا فعل مجہول ہوتا ہے؟ معروف مجھول کی بات کیا ہوتا ہے یہ کیا جو ہوتا کل پڑھا تھا ہے؟ سر وہ کل ہم نے مجہول نہیں پڑھا تھا. ہاں وہ ان کا سوال یہ مجھول نہیں ہے. انہوں نے پوچھا کہ یہ معروف ہے یا مجہول. اچھا جی اب چلتے ہیں فعل مضارع کی طرف. تو بہت ہی آسان ہے. مزید فیہ کے جتنے بھی ابواب ہیں سوائے دو کو, وہ دو جب ہم پڑھیں گے میں بتاؤں گا, ابھی نہیں بتا رہا. سوائے دو کے باقی سبھی کے مضارع کے تیسرے حرف یا سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر آتی ہے. تیسرے ہے سیکنڈ لاسٹ بہتر ہے. سیکنڈ دو ابواب لاسٹ کے علاوہ سوری دو ابواب. ہاں وہ دو جو پڑھیں ان کو فی الحال ابھی دیکھیں کہ سبھی کے نیچے زیر آتی ہے بس. ٹھیک ہو گیا. وہاں تو آپ نے کسی پہ زبر لگاتے تھے, کسی پہ زیر, کسی پہ پیش نہ. تو مزید فی میں مضارع کے سبھی کے نیچے زیر آتی ہے بس. علم سے یعلم, سبح سے نزل سے کذب سے نزل. اچھا اسی طریقے سے جو دوسری بات ہے وہ آپ لوگ ابھی نہ لکھیں, آگے چلیے اس کو جا کے پڑھیں گے. حاسبہ نہیں, وہ بھی نہیں بولا. حاسبہ سے کیا ہوگا؟ یحاسب. جاہد سے قاتل سے مشکل ہے, وہ زیادہ مشکل تھا. کہیں مل نہ جائے. نہیں ملیں گے نہیں, اس لیے کہ وہ 3 حروف والے ہیں 4 حروف والے. چلے اب اسے فعل مضارع تو وہی سارے کے سارے کام ہے. شروع میں یو لگا دیا ہے. تو آپ میں سے بھی کسی نے پوچھا نہیں ہے کہ وہاں پر تو ہم نے یا کے اوپر زبر پڑی تھی, پیش نہیں پڑی تھی. نہیں پڑھ چکے ہیں. کیا چیز؟ پڑھا بھائی آپ لوگوں نے. وہ تو پہلے لفظ پر پیش کیوں آ رہا ہے؟ وہ ہے نا مجہول ہے. مجہول چلیے سن لیں, بہت آسان بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ جس میں یہاں پر جو پہلا حرف ہوتا ہے نا, جس کا بھی ہو, چھوڑے ایک لمحے کے لیے آپ مزید اور مجرد سے نکل جائیں. ٹھیک ہے, آسانی بتا رہا ہوں. جس بھی فعل کی پہلی چابی اس یہاں پر 4 حروف ہوں گے نا, جس کے بھی یہاں پر 4 حروف ہیں گے, اس کا جب آپ مضارع بنائیں گے تو یو سے بنے. یا کے 4 حرف والے 4 حرف والے فعل کا جب آپ مضارع بنائیں گے تو یا پہ پیش, پہلے حرف پیش لگانی پڑے گی. نہیں سمجھے آپ کو؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سر, وہ میں پچھلے والا یاد کریں. فعالت کا مضارع یا فعلت سب کا یا یاد ہے نا, یا پہ ضرورت تھا. اچھا چھوڑیں, یہاں دیکھیں سارے, یہاں آ جائیں, واپس ادھر آ جائیں, ادھر آ جاتے ہیں. یہاں آپ کو سب کا جواب ملے گا. ذرا سارے سامنے دیکھیں پلیز. جی سر سامنے دیکھیں. 1 2 3 ان 3 ابواب میں اگر آپ دیکھیں تو ماضی کی چابی میں کتنے حروف ہیں؟ 4. ان تینوں کا جب آپ مضارع بنائیں گے تو یا کے پیش سے بنائیں گے. لیکن اس میں کتنے ہیں؟ 5 ہے نا. اس کا وہی طریقہ جو آپ نے پہلے بنا دیا, یا اس پہ زبر ہے. اچھا اس میں زبر آئے گا. اس میں بھی 5 6 ہیں, اس میں بھی زبر آئے گا. بس وہ خود بخود آ جائے. بس جس میں یہاں پر
پہلی چابی میں 4 حروف ہے نا، اس کا جب آپ مضارع بنائیں گے تو یا کے اوپر پیش لگائیں گے. سر یہ اسلامہ کا کیسے ہوگا؟ اسلامہ کا ہوگا یسلم، یسلم، اخرج یخرج، حاسبہ سے یحاسب، اور علمہ سے یعلم. لیکن اختلاف کا یختلف، کیوں؟ اس میں 5 استغفر کا یستغفر. اور دوسری چیز ہو جائے گی وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا، کیونکہ اتنا کچھ ہو جائے گا تو آپ کو سمجھ کچھ نہیں آئے گا. نہیں اس کے لیے میں نے نہیں بتایا نا. تو چلے اب آپ اس کا مضارع کی پریکٹس کرتے ہیں. تو کون بنائے گا ٹیبل اس کا؟ چلیے مضارع. يعلم يعلمون تعلم تعلمون اچھا علمہ کا معنی ہے اس نے سکھایا، تو یعلم کا معنی کیا ہوگا؟ وہ سکھاتا ہے. چلیے آپ عربی پڑھائیے، باقی سب ترجمہ وہ بھی دیں گے. سکھاتا ہے. ترجمہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ وہ سکھاتا ہے. وہ سب سکھاتے ہیں، آپ سکھاتے ہیں، آپ سب سکھاتے ہیں، میں سکھاتا ہوں، ہم سب سکھاتے ہیں، وہ سکھاتے ہیں. مشکل ہے جی سر ابھی کلاس تو نہیں لگ رہا. ابھی نہیں لگ رہا تو انشاءاللہ بعد میں نہیں لگے. چلیے مجھے جواب دیجیے. هل يعلم القرآن؟ نعم يعلم القرآن. هل يعلمون القرآن؟ نعم يعلمون القرآن. هل تعلم القرآن؟ نعم يعلم القرآن. انشاءاللہ. هل تعلمون القرآن؟ نعم يعلم القرآن. نعم نعلم. سوال ہے؟ اچھا چلیے اب اس کا ہم بنا دیں امر. تو اس سے پہلے آپ امر بنانے کے لیے کیا کچھ کیا کرتے تھے؟ یا میں کہہ دوں کو جی نہیں سمجھا؟ نہیں یہ کس نے کہا؟ وہ صرف مجبور کا نہیں ہوتا ہے. اچھا اس پیٹرن سے نہیں ہوگا. اچھا چلیے مجھے بتائیے اس سے پہلے آپ امر بنانے کے لیے کیا کچھ کیا کرتے تھے؟ نہیں بہت سارے پاپڑ بیلتے تھے. آسان سی بات. اب اتنی آسانی ہے کہ اچھا یہ چیز میں پہلے سمجھا دوں کہ سارے جنہوں نے گرامر پڑھی وہ اعتراض کر بھی سکتے ہیں. کانسیپٹ وائز امر کس سے بنتا ہے، لیکن ہم یہاں پر کس سے بھی نہیں بنائیں گے. ہم یہاں پر کس سے بنائیں گے؟ کیوں بنائیں گے؟ چلیے اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. اب یہ رہا نا علمہ، اگر میں یعلم سے امر بناؤں گا تو پھر مجھے وہی کرنا پڑے گا، اس کو کاٹنا پڑے گا، اس کی حرکت دیکھنی پڑے گی، اس کو ساکن کرنا پڑے گا. یہاں پر اتنی آسانی ہے امر بنانے میں. آپ اس پورے لفظ کو دیکھیں ذرا. آخری حرف ساکن کرے اس سے پہلے زیر لگائے. علمہ سے مطلب یہ الٹا کر دے سر. زبر کو زیر کر دے اور ساکن کر دے. زبر کو زیر کر دے یا اس میں جو کچھ بھی بس سیکنڈ لاسٹ کو زیر کر دے، آخری ساکن کر دے. علمہ سے نزل سے کذب سے. اچھا ایک اور پوچھتا ہوں، حاسبہ سے کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ. استغفر سے اختلف سے اختلف اور اختلف اختلف. اچھا سیکنڈ لاسٹ مشکل ہے آسان ہے. سیکنڈ لاسٹ والا زیر آئے گا اور لاسٹ والا ساکن. بس نہیں مشکل ہے. لاسٹ یا کچھ اور طریقے سے آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ اسی ہے. چلیے پھر اس کا یہ دیکھ لیں یہاں سے طریقہ کار وہی طریقہ کار ہے. بس آخری ساکن لاسٹ کے نیچے سے. لیکن یہ پہلی چابی والے کے سے. استقبال سے کیا ہوگا؟ استقبال سے. ٹھیک ہے چلیے پڑھیے. علم علموا لا تعلم لا تعلموا علم علموا لا تعلموا ترجمہ کیجئے. علم علموا لا تعلم لا تعلموا. اب آ جاتے ہیں فاعل اور مفعول کے. عالم. ہاں وہ اور ہو جاتا ہے. اچھا ابھی تک دیکھیے. اب جب آپ نے یہ پہلا باب ہے نا، تو جب آپ پہلے سے سیکھ لیں گے تو باقی جتنے بھی ابواب ہوں گے نا تو سبھی کے فاعل اب آپ کو امر سبھی کا آگے یا نہیں آگے؟ سر 5 ابواب میں پہلے امر سیم رہتا ہے. 5 ابواب. ہاں ابھی تک جو پڑھے سب میں صحیح رہے گا. یہی طریقہ رہے گا. ٹھیک ہو گیا؟ بلکہ 5 نہیں. انقلبہ اگر آپ نے ایک باب انقلبہ سے کیا ہو جائے گا؟ انقلب.
اور آخری کیا ہے؟ یعنی الف نون قاف آ رہا ہے اس میں. ہاں. ابھی ہم نے اس تک برا میں الف سین تین تا پڑھا. جی 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 یہ سبھی میں یہی ہوگا سوائے وہ ایک جو دو ہیں وہ پھر میں جب پڑھیں گے اس کو سمجھا لوں گا. سر صرف لا تعلم کیوں ہو رہا ہے؟ لا تعلم بھی تو ہو سکتا تھا. یہ تو وہی طریقے کا ہے کہ جو ہم نے پہلے والے پڑھا ہوا ہے وہ تو ساتھ پیش ہی آتا ہے. آخری ساکن. ہاں وہ تو پیش ہے. چلیں جی اس کا فاعل مفعول طریقہ دیکھ لیتے ہیں ابھی نا مزید ٹھیک ہے. اچھا یہ اس کا ایک اتنا آسان فائدہ ہے کہ اگر آپ نے صرف اس کا سیکھ لیا نا تو سارے ابواب کا یہ طریقہ کار ہے, کسی میں کوئی فرق نہیں ہے. تو صراط مجرد کے اندر آپ کو ہر باب کا نیا طریقہ سیکھنا پڑتا ہے, اس میں وہ چیزیں اس میں آسانی ہے. چلے مجھے ذرا جواب دیجیے جی قرآن کی یا عربی کے جو تھے نا قرآن کے. تو قرآن کریم کے اندر جو 5 استعمال ہوئے ہیں, جو 3 جو اب پیچھے پڑھ چکے ہیں ابھی تک, پانچواں پڑھیں گے ابھی تک پڑھے 4 ایک اور پڑھیں گے, لیکن وہ استعمال وہی ہوئے ہیں. چھٹا ہے کہ وہ استعمال نہیں ہوگا قرآن کریم میں, ہم اس کو بالکل نہیں پڑھتے ہیں. یہ والے ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, ان کو 8 پڑھیں گے ہم. ہاں ٹوٹل یہ 8 ہو گئے, 8 یہ پڑھ رہے ہیں اور 5 وہ پڑھ رہے ہیں, 13 ہو گئے. ہم 13 ابواب پڑھ رہے ہیں, کچھ 3 حروف والے ہیں اور کچھ 3 سے زیادہ حروف والے. چلیں جی اس کا پڑھیے, مجھے جواب دیجیے. علم سکھا, آگے کہتے ہیں میں سکھاتا ہوں, اور علمو. چلیے جی اب اس کا ہم بنائیں گے فاعل. تو فاعل بنانے کے لیے سب سے پہلا کام آپ نے یہ یاد رکھ لیں, بہت زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن کریم کے اندر, مزید فیہ کے جتنے بھی فاعل اور مفعول ہیں ہر ایک کے شروع میں منہ لگا ہوتا ہے. مفلحون یہ وہ والا ہے, سب کے شروع میں میم پیش منہ ہوتا ہے. جتنے بھی فاعل اور مفعول ہیں دونوں کے شروع میں کیا ہوتا ہے؟ میم پیش منہ ہوتا ہے شروع میں نا. سب کے سب وہی ہیں, سب مقربون قرب سے مقرب. جتنے بھی قرآن کریم کے اندر آپ کو ایسے الفاظ نظر آئیں کہ جس کے شروع میں میم پیش منہ ہے, وہ یا تو فاعل ہوگا یا تو مفعول ہوگا. اب فاعل اور مفعول کی تفریق کیسے وہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے. پہلی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اوکے. فاعل کا یہ طریقہ ہے کہ جو یہ لفظ یہی ہوگا, ہم اسی سے بنا رہے ہیں سب کچھ, ٹھیک ہے. جو پہلا لفظ ہوگا اسی سے بنے گا سب کچھ, یہ پہلی چابی سے. تو یہ دیکھ لیجیے, یہ تو استعمال کرتے ہیں نا آپ لوگ معلم پڑھانے والا. تو معلم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس آخر میں حرف میں تو پیش آئے گی. باقی ذرا آپ اس کو دیکھ کے بتائیں کہ کون سی چینجنگز آئی ہوئی ہیں. سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر ہے. اس میں جتنے بھی افعال ہوں گے نا تو شروع میں منہ ہے اور سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر ہے. تو علامہ سے کیا ہو جائے گا؟ لیکن پھر جب آپ فاعل پہ جائیں گے نا, مفعول پہ جائیں گے, تو پھر وہی بات ہو جائے گی کہ اس میں پھر اس کے مختلف ہو جائے گا. تو ہم اس میں آسانی کے لیے سب کچھ اسے سے سیکھا, ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے حاسبہ سے فاعل کیا ہوگا؟ ہاں نہیں, وہ تو 2 زبر 2 زیر 2 پیش, وہ وہی طریقہ جو ہم نے پہلے پڑھا. لگائیں محاسب معلم. سر ابھی تو خود بہت نکل رہا, آگے یاد رہے. آپ پھر فکر کریں, آگے بھی یاد رہے گا. اچھا اسلمہ سے کیا بنے گا؟ مسلم. حاسبہ سے اچھا چلیے. اور جو مفعول ہوگا, جو سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر لگائی ہے اس کو زبر لگا دیں بس. مفعول معلم معلم, محاسب محاسب, مفلح مفلح, مؤمن مؤمن, مکذب مکذب. بس یہ فرق ہے. صرف زیر اور زبر. یہ فاعل ہے. فاعل زیر کے ساتھ, مفعول زبر کے ساتھ. سر اردو بتائیے گا, معلم پڑھانے والا, معلم جس کو پڑھایا گیا. وہ تو ہم کریں گے ترجمہ. اور جو فعل ہے, فعل میں آپ کے لیے ڈاکٹر صاحب نے اتنی آسانی کی ہے نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس سے پہلے آپ افعال کے لیے سوچتے تھے نا کون سا ہوگا, تو اس کا فعل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. کہاں پڑھا ہے؟ تعلیم. یہ جو پڑھتے ہیں جتنے تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے, یہ سارے کے سارے مصدر ادھر پڑھ رہے ہیں فقرے کے شروع میں. یہ جو فقرہ ہم نے پڑھا نا شروع میں, اس میں وہ سارے مصدر آ رہے ہیں. تعلیم. سر مصدر کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ سر وہ اپنے پہلے نام نہیں لیا, دینے شروع کر دیا. فعل فعل کیا؟ فعل ورب, فاعل مفعول فعل, وہ مصدر ہوتا ہے. وہ مصدر.
چلیے جی پڑھیے معلم 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 تعلیم تعلیم سباہ سے کیسے بنائیں گے آپ ذرا بنائیے یہی طریقہ دیکھیں تعلیم تسبیح. اب بتائیے کذب سے کیسے ہوگا؟ تکذیب اردو میں استعمال کرتے ہیں تکذیب جھٹلانا جھٹلایا. ٹھیک ہو گیا پیٹرن سمجھ میں آ گیا ہے. تو یہ آج آپ کا جب ایک فعل ایک ٹیبل مکمل ہو گیا نا جس میں سے آپ نے کتنا کچھ سیکھ لیا مضارع بنانا فاعل بنانا امر بنانا فاعل اور مفعول بنانا. اب کسی بھی ٹیبل میں آپ کے لیے مشکل اس کے بعد نہیں ہوگی کیونکہ پہلا ٹیبل تھا نا تو اس میں ہم نے یہ سارے پیٹرن سیکھ لیے. سر یہ لکھ لیں ذرا ایک دفعہ ٹیبل اتار لیں تاکہ اچھا بس صحیح. چلیے اب ایک دفعہ مکمل ٹیبل دہرا لیتے ہیں. علم علموا علم علموا علمت علمتم علمت علمتم علمت علمنا علمت علمنا علمت علمت يعلم يعلمون يعلم يعلمون تعلم تعلمون تعلم تعلمون نعلم نعلم تعلم نعلم تعلم تعلم علم علموا علم علموا لا تعلم لا تعلموا لا تعلم لا تعلم معلم 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 تعلیم. تعلیم. چلیے اس کی چابی دہراتے ہیں. علم يعلم علم علم يعلم علم پھر پڑھیے علم يعلم علم علم يعلم علم معلم معلم تعلیم. معلم معلم تعلیم. جزاکم اللہ خیر. یہ تھا آج کا سبق جس میں ہم نے تیسرے صفحے کا تیسرا اشارہ ٹھیک ہے اور وہ کون سا تھا قرآن کی دعوت اس کے حوالے سے پڑھا ہے. اور گرامر میں مزید فیہ کا تعارف اور مزید فیہ میں سے ایک لفظ یا ایک باب کون سا پڑھا ہے ٹھیک ہے. یہ بڑا بڑا سمجھنے والا ہے چیپٹر. نہیں سر اس کی جیسے سر نے ابھی دی تھی نا کہ وہ ایک قرآن کے 2 یا 3 پیجز میں سے جو ہے وہی تو وہی چیز اگر ہو جائے تو تھوڑا سا آخر میں وہی کر لیں گے. سر بریک ہو گئی آج تو چائے کی ضرورت ہے. چلیے پڑھ لیں دعا. سبحانک اللہم وبحمدک سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرک ونتوب الیک. نستغفرك ونتوب إليك. یہ مجھے کون دیکھ کے بتائے گا نستغفرک